وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹا تھا، بات سچی کی۔ میں یہی تو کہتا ہوں، اور میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ یار میں شیطان سے بڑا شیطان تو نہیں ہوں نا۔ آپ اپنے فالوورز کو یہ کہا کریں کہ وہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے وہ لے لو، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ پاکستان پولیمکس کے ساتھ۔ امید ہے سب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پاک پولیمکس میں ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ معاشرے پہ ایک سبسٹانشل افیکٹ رکھتے ہیں، امپیکٹ رکھتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت سے بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کسی کے دل میں نارمل جذبات نہیں ہیں، یا شدید محبت ہے یا شدید اعتراض ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تعارف کراتا میں اچھا نہیں لگتا۔ انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ راجہ صاحب آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، ٹون سیٹ کرنے کے لیے جی کہ جو روایتی سوالات آپ سے ہوتے ہیں عام طور پہ، میں کوشش کروں گا کہ ان سے ایک آدھا سوال اگر ہو گیا تو ہو گیا۔ ویسے میری یوں کوشش ہوگی کہ چونکہ میرا تعلق زیادہ سیکولرزم، ایتھیزم، لبرلزم ان چیزوں کے حوالے سے ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں زیادہ۔ پرٹیکولرلی ریسنٹلی آپ کی کچھ پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہیں، اور آپ کچھ انفارچونیٹلی جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایک کلپ نکال کے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہاں وہاں کر دینا۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک جتنی زیادہ اس میں کلیریفیکیشن لے کے آ سکیں گے جو آپ کے خیالات ہیں اس بارے میں۔ لیکن آپ سے بات ہو رہی ہو اور فرقوں کا بالکل بھی ذکر نہ ہو تو یہ بھی میرے خیال میں روایت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ 100 سال پہلے کسی بزرگ نے دوسرے بزرگ کے لیے کیا کہا، انہوں نے ان کے لیے کیا کہا، وہ باتیں کتابوں میں رہ گئی، لیکن پریکٹیکلی ایک انٹلیکچولی ایوولوشن ہوئی، لوگ موو آن کر گئے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے سے پہلے دیوبندیوں کو نہیں پتا تھا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بریلویوں کو نہیں پتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، وچ مینس کہ جو کتابوں میں تھا وہ کتابوں کی حد تک رہا، پریکٹیکلی لوگ موو آن کر گئے۔ لیکن اگر آپ ان کو پھر گھما پھرا کے انہی چیزوں کے اندر آپ دوبارہ سے الجھا رہے ہیں، اچیو کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا خیال ہے یہ پہلا کوشچن ہی اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے، تو میں اسے مختصراً ایک عام فہم بنا کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 100 سال پہلے کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ ہر فرقے نے اپنی مسجد الگ بنا لی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے پریکٹیکلی قائل نہیں ہیں، اپنے ممبروں سے یہی ترغیب دلاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، میں آلموسٹ 15 سال وہاں پہ رہا ہوں۔ وہاں پر ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جب بھی کوئی نیا سیکٹر لانچ ہوتا ہے تو اس سیکٹر کے لانچ ہوتے ہی اس کی مسجد کی جو لوکیشنز ہیں وہ بھی نقشے میں CDA مینشن کر دیتی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب وہ مسجد کس فرقے کو ملنی ہے یہ ڈیفائن نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے وہ اندر رابطہ کر کے نا پتہ لگوا لیتے ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہے، وہاں پہ جا کے وہ ایک مٹکا رکھ لیتے ہیں، 2 صفحے بچھا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ 8-10 سال کے بعد جب وہاں جائیں تو آپ کو 3-4 سٹوری بلڈنگ نظر آئے گی بنی ہوئی، اور ایک فرقے کا باہر اس کا لیبل لگا ہوگا اور اس فرقے کے مطابق وہ لے کے چل رہے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو دوسرا فرقہ والا ہے وہ پیرلل میں پہلے تو جھگڑا کرے گا اس مسجد کو چھیننے کا، پھر CDA اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے پیرلل میں انہیں ایک اور مسجد دے دے گی۔ اس وقت ہر سیکٹر کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو الگ الگ مساجد انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور یہ الگ مسجدیں اسی لیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ آج کا ایک ماڈرن انسان جن کے بارے میں آپ جیسے لوگوں کو، ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پڑھا لکھا انسان یہ کہتا ہے یہ ایک دین ہے جو اتنے ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے، تو کس دین کو ہم فالو کریں؟ جبکہ ساروں کے ممبروں سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، پلس یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جو جنتی ہے، باقی جو مسجدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جہنمیوں کی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے پریکٹیکلی۔ تو ظاہر ہے ایک عام آدمی تو سوچتا ہے میں کدھر جاؤں، یا تو میں ریلیجن چھوڑ دوں، اور اگر میں نے ریلیجن پہ چلنا ہے تو میں کس مکتب فکر کو فالو کروں؟ تو اس کا روٹ کاز انالیسس میں نے کیا ہے کہ ٹوٹی کمند کہاں، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب شرک کا ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ سورۃ البقرہ میں کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا، انبیاء کو ہم نے بھیجا،
جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گئے, جنہوں نے روگردانی کی وہ ناکام ہو گئے, اور یہ ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو یہی ہم نے کیا کہ ہم نے بتایا کہ یہ آپ کو جو دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر ایک فرقے بنے نظر آ رہے ہیں, اور کروڑوں لوگ دیوبندی, کروڑوں لوگ بریلوی ہو گئے, اس کے پیچھے ان کے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا. اور جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کی روٹس کیا ہے, آپ اس حق تک پہنچ نہیں سکتے کہ یہ ڈویژن کی وجہ کیا ہے. جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. البتہ میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ پرانی کتابیں دکھا کر لوگوں کو آپس میں لڑوائے, وہ تو بہت بڑا مجرم ہے. لیکن اگر وہ پرانی کتابیں جو عوام سے دور تھیں لیکن ان کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں, پاپا جانی الیاس قادری صاحب جن کی جماعت کو ہر سال ایوارڈ ملتا ہے سب سے پیسفل جماعت پاکستان کی, سب سے پیسفل, آپ کے نزدیک بھی وہ بالکل انوسینٹ ہوں گے, کوئی ان کا نان اسٹیک ایکٹر نہیں ہے, لیکن وہ اپنے سارے مریدین کو کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب نے جو اسام الارمین لکھی ہے نا کتاب, یہ ہر میرے مرید کو پڑھنا, اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ ہمارے عقیدے ہیں جس میں لکھا ہے کہ دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ یہ سب مرتد اور واجب القتل ہے. اب مجھے بتائیں, ہماری ایجنسیاں ان کو انعام, بلکہ اس دفعہ تو سندھ کی گورنمنٹ نے ان کے لیے پتہ نہیں مستعار امتیاز یہ کون سا ریکمینڈ بھی کر دیا. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, یہ ٹسوری صاحب نے, حالانکہ وہ یہ اس قسم کی ان کی تعلیمات ہے, تو یہ ختم کوئی نہیں ہوئی ہیں. اس طریقے سے دیوبند نے اس کے جواب میں المحند علی المفند جو لکھی ہے وہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے نا وہ یہ ساری غلاظت پی کے آتا ہے, لہٰذا ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کبھی اتحاد امت پہ کام کریں گے, یہ کبھی کفار کے خلاف کام کریں گے. یہ غیر محسوس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلتا رہیں گے. ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے چکے مسئلہ بگاڑ کے گئے ہیں, چھوٹوں کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو ایکسپوز نہ کریں. اس کے بعد پھر میں لڑواتا نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہیں سارے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھے, ان سے بھی بلنڈر ہوئے, ان سے بھی ہوئے, آگے چلیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آپس میں لڑیں, لڑنے کا تو یہ کہتے ہیں, ورنہ تو میں نے کوئی چندہ بک بنائی ہوتی ہے اپنی کہ ان کو چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ. آپ جتنی جماعتیں دیکھیں لانچ ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے مقابلے پہ ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت بنی 1926 میں, اس کے مقابلے میں 1981 میں دعوت اسلامی بنی, یہ اس کے مقابلے میں بنی تھی. وہ رائیونڈ مرکز, یہ ملتان مرکز. میں نے تو کوئی مرکز نہیں بنایا, میں تو سب کو کہتا ہوں. آج بھی آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال ہوا, میں نے کہا کہ ضرور جائیں, صرف ان کے سلیبس سے اختلاف ہے, آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں. جماعت اسلامی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا آپ اسلامی جمعیت طلباء کے جو قرآن کلاسز ہو رہی ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں, سب کا آپ ساتھ ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, جو ڈسکرپشن ہے پرابلم کی بالکل آپ نے ایکوریٹ دی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے, لیکن اسے تو صرف ہمیں پرابلم سمجھ آتا ہے, جو اس کا سلوشن ہے. ایک آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے سوا سب غلط, جی دیوبندی حضرات کہتے ہیں ہمارے سوا سب غلط, اینڈ سو فورتھ, یہ ٹھیک ہے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ان ساری جماعتوں میں ایک جماعت نئی ایڈ ہو جاتی ہے, وہ آپ کے جسے فور آل پریکٹیکل پرپز آف جماعت نہیں کہتے ہیں, لیکن بہرحال ایک فکر ہے, جی جی آپ کے فالورز ہیں, وہ ان کی فکر ہے. تو یہ اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں کھڑے ہو کے ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر فرق کہاں پہ؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں, ہم جنتی ہیں, ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, ان کو آپ نے چندہ نہیں دینا, اور ان کے سارے بڑے بزرگ جو ہیں گمراہی کے پیشوا ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, سب کو چندے دینے, اپنی مسجد اور مدرسہ علیحدہ نہیں بنانا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے, انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں میرا مقدمہ. Here is the problem. کوئی بھی مسلک کسی دوسرے مسلک کی تکفیر نہیں کرے گا اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. تو وہ ایک ریزن ہے, وہ مقدمہ پورا تیار کرتے ہیں, ظاہر سی بات فتوے تک جاتے ہیں, وہ بڑی سٹیجز پہ جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دس ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان پہ تکفیر لاگو. جی جی ایسے ہی ہے. اگر آپ بھی اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخیاں واقع ہوئی ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان گستاخیوں کے سمیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ میسج آپ بھی آدھا ہی دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے تو پھر کفر کیا ہے, اگر نہیں کیا ہے تو پھر نہیں کیا ہے. بالکل. آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو جو کافر کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں انہیں کافر نہیں کہوں گا, ایک دوسرے کو ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اور جہاں پہ ہمیں اختلاف ہے ہم گستاخانہ عبارتوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ عبارت کفری ہے. اب مجھے بتائیں کون مسلمان ہے جو چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو اسلام کہہ دے گا؟ کفری کہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں یہ عبارتیں کفری ہیں, بزرگوں نے لکھی, وہ اپنے ساتھ لے گئے, آپ جو ان کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو نا, آپ ان سے اعلان برات کر دو.
جو اعلان برات کر دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. عوام دیوبند کی ہو بریلویوں کی ہو وہ تو اس کلمے کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ دیوبندیوں نے تھانوی رسول اللہ پڑھایا, ہمیں چشتی رسول اللہ کا نہیں پتا تھا, یہ آپ نے بتایا. اچھا میں نے نہیں بتایا, یہ دیوبندیوں کو پہلے ہی پتا تھا. ہاں ان کو پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا. میں نے سب کو بتایا. اس کی وجہ سے پتا کیا ہوا, جیسے جب ایک بلی کی دم کٹتی ہے نا تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں جب وہ باقیوں کی سلامت دیکھتی ہے, لیکن ساری بلیوں کی دم کاٹ جائے نا پھر صبر آ جاتا ہے. میں نے سارے فرقوں کو صبر دلایا کہ یار مسئلہ اگر یہ آپ کے فرقے میں خرابی ہے تو ان میں بھی یہ تھی, لہٰذا اب یہ کرو کہ انہی خرابیوں کے ساتھ آپ اصلاح کی کوشش کرو اپنے فرقے میں رہتے ہوئے, اور کتاب و سنت جو آپ کلیم کرتے ہو کہ قرآن بخاری مسلم یہ اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں, انہیں پڑھو. اس میں جو بریلویوں کی حق بات ہے وہ لے لو, جو دیوبند کی ہے وہ لے لو, جو اہل حدیث کی ہے وہ لے لو, لیکن اس کی بنیاد پہ اپنی مسجد الگ نہیں کرنی, چندہ بک نہیں بنانی, مدرسہ نہیں بنانا. انہی کے ساتھ رہنا ہے. آہستہ آہستہ ساتھ رہنے سے ان میں تبدیلی آئے گی. یہ پیغمبرانہ طریقہ یہی ہے نا, نبی علیہ السلام کوئی مشرکین عرب کو چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے. آپ نے آہستہ آہستہ انہیں بتایا کہ تم ابراہیمی ہو, لیکن دین ابراہیمی یہ تھا. تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس آج تک صرف مارے کھا رہے ہیں. میرے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کو مارا نہیں. ہاں ان فرقوں کے علماء نے انہیں مارا پیٹا, اونچی امین کہنے کے اوپر رفع الذہن کہنے پہ نکالا. ہم پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں. آپ کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں کر سکتے کبھی ہم نے ایکٹیو ریزسٹنس کی ہو, کبھی میرے پہ ایف آئی آر کٹی یا مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اور کبھی روڈ بلاک ہو گئی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. حالانکہ آپ نے یہاں رش دیکھ لیا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں آنا, لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں تو یہاں ہمارے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. تو یہ وہ فرق ہے. اور یہ آپ کا پلیٹ فارم چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں, میں ان کے ذریعے بالکل کلیئر کٹ میسج دوں گا کہ یہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو باتیں کاٹتے ہیں ون لائنر ہے میری طرف سے. میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے دو فرقوں کے. ایک اہل سنت کا فرقہ جو سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے, جو اب کافر ڈکلیئر ہو چکا ہے, قادیانی, چونکہ وہ شیعہ سے نہیں نکلے, وہ اہل سنت سے نکلے, حنفی ہیں, ابھی تک وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. دوسرا شیعہ کا فرقہ جو شام میں پایا جاتا ہے نصیریہ, جو سیدنا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت نعوذ باللہ کلیم کرتے ہیں. یہ دو فرقے کافر ہیں. باقی جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے ہوں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, فروعی اختلافات ہیں اگرچہ, لیکن عقیدے کے بھی اختلافات ہیں, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک کعبے میں 4 مصلے تھے. مجھے بتائیں ان بزرگوں کے اوپر میں صبح شاہ قنوت نازلہ نہ پڑھوں کہ انہوں نے امت کی جمعیت کو یہ توڑا کہ 400 سال تک کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت تھا کہ پوری دنیا میں جہاں گئی ہوں اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے, اس میں 4 مصلے ڈال دیے. اور پھر اس سے بڑا دھوکہ یہ دیا کہ چاروں حق میں ہے. اگر چاروں حق میں ہے تو 4 مصلے ڈالے تھے تو فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے, ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے, چلو اس طرح بانٹ لیتے. پیرلل میں نمازیں ان کی ہوتی تھیں. یہ تو سعودی حکومت نے 1926 میں آ کے یہ مصلے اٹھائے ہیں. یہ میں آپ کو بزرگوں کی خدمات بتا رہا ہوں. وہ سلطنت عثمانیہ جس کے نام کے اوپر ہم تحریک خلافت اور یہ کام کرتے ہیں, کام انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ کعبے کی جمعیت کو 400 سال تک 4 مصلوں میں رکھا ہے. آپ کے نزدیک بہتر سلوشن یہ تھا کہ کسی ایک مسلک کو پریفرنس دے کے باقی سب کو سپریس کرنا؟ نہیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جو حکومتی لیول کے اوپر امام مقرر کر دیا جائے, دنیا میں کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ وہاں پہ آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے جس طرح پڑھ رہے. سعودیہ نے ایک امام مقرر کیا ہے نا, وہ اپنے آپ کو نہ تو وہابی کہتا ہے, نہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے, نہ مالکی کہتا ہے, نہ حنفی کہتا ہے. وہ نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے سارے کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ کام کرتے. 4 مصلے کیوں ڈال دیے؟ کیا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 4 مصلے تھے؟ چلے خلفائے راشدین کے دور میں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر کعبے کی جمعیت کو آپ توڑ دیں. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنا ان کا دل دکھے کہ انہوں نے کعبے کے اندر 4 مصلے ڈال دیے, 4 امام. یہ تو صراحتاً میں سمجھتا ہوں کہ امت میں جو چند بڑی بدعتیں ہوئی ہیں نا ہمارے بزرگوں نے کی ہیں, ان میں سے ایک ہی ہے. اس طرح انہوں نے مزارات بنوائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اس سے ہم میٹافورک ڈرائیو کرتے ہیں. جی. پھر پاکستان میں جو ہو رہا ہے مختلف مسالک ہیں, یہ آلموسٹ ایسے ہی جیسے کعبے کے اندر مختلف حملے. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ایک ہونی چاہیے. اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر جو اسٹیٹ ہے ریلیجن کے افیئرس کو وہ کنٹرول کرے, وہی ایک مسلک بتا دے, وہی ایک فرقہ بتا دے اور سب اسی کو فالو کریں. پھر نہیں, مسلک تو ایک نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ تو اب بہت بڑی ڈویژن ہو چکی ہے. صحیح, اس کا تو اب کوئی علاج نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. خلافت کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر ٹی ایل پی کی خلافت قائم ہوتی ہے نا, پھر دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. کس بیس پہ کہتے وہ اس طرح ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے بزرگوں کی تو تعلیمات ہیں کہ وہابی واجب القتل ہے,
ٹھیک ہے. وہابی جو ہے وہ انگریزوں کی پیداوار ہے, وہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے, ان کے فتوے آئے ہیں ان کے بڑوں کے, اور نہ ہی اس چیز کے قائل ہیں. کیا خادم رضوی سے میں نے گن پوائنٹ پہ کلوایا تھا بادشاہی مسجد کے باہر کے چھڑ دے وہابیاں دی کیڑی گل ہے تے سور نے وہ ریکارڈنگ ہوئی نا, انہوں نے اذان کو کہا کہ ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے. بادشاہی مسجد میں دیوبندیوں کا امام ہے, دیوبندیوں کو بھی وہ وہابی کہتے ہیں. تو جب ان لوگوں کی حکومت آئے گی, جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی اذان کا احترام نہیں, اور نہ ان کے کسی چیز کا بھی احترام نہیں کریں گے, یہ پریکٹیکل ہے. چلے اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کہی تھی کہ جو سیکولرزم ہے وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہے, اور اس کی آپ نے بیس یہ دی تھی کہ یہ مختلف جو مسالک ہیں یہ ہمیں وہابی اسلام یا شیعہ اسلام یا سنی اسلام, سنیوں کے جو جتنے بھی آگے سب سیٹ ہیں سارے, کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے, تو سیکولرزم پھر اس کے زیادہ نزدیک آ جاتا ہے, اسلام کے زیادہ نزدیک ہے. جی, میں ایز کمپیئر ٹو اس کے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جارج ہولوک کی. یہ وہ آدمی ہے جسے سیکولرزم کی ٹرم کوئن کی ہے, لفظ اس نے ایجاد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیکولرزم از اے کوڈ آف ڈیوٹی پرٹیننگ ٹو دس لائف فاؤنڈیڈ آن کنسیڈریشنز پیورلی human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. کہ سیکولرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل یقین سمجھتے ہیں, ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. اس میں سے کون سی چیز آپ کو اسلام کے نزدیک لگتی ہے؟ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جب میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلامک ڈیموکریسی, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی ڈاکٹر اسرار یا مودودی صاحب کے کھاتے میں ڈال دے. اس کی ڈیفینیشن وہ کریں گے. اب یہ لفظ لیا ہے نا سیکولرزم کا, ہم سیکولرزم کی, میں نے اس میں بھی پوری تعریف کی تھی کہ میں کس سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ٹرمز جو ہے معذرت کے ساتھ گوروں سے ہی ہمارے پاس آئی ہیں. آپ کی پوری اسلامک ہسٹری میں کسی بزرگ نے کبھی بھی کوئی آرگنائز جماعت نہیں بنائی ہے. پہلی جماعت جو بنی ہے نا اسلامک ہسٹری میں وہ جماعت اسلامی ہے. اور یہ کہاں سے نکلا بھائی؟ جب 1789 میں فرینچ ریولوشن آئی ہے, اس کے بعد دنیا کو سوشل ویلیوز, ایتھکس کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے ماڈرن ایج کے اندر. پھر وہاں پہ جماعتی سسٹم بننا شروع ہوا. مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں ان سے مستعار لی ہیں. مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ امام بخاری کی ایک جماعت تھی اور اس کا فلاں جگہ پہ بخارے کے اندر اجتماع ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہم نے ان سے مستعار لیے ماڈرن دور کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہم نے ان سے مستعار لیے پازیٹیو ہیں, جس طرح کیمرہ ہے, یوٹیوب, یہ ساری چیزیں لی ہیں. اس طرح سیکولرزم میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ مذہب کسی کا انڈیویجول معاملہ ہے, کسی دوسرے کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس پہ گن پوائنٹ کے ساتھ, جو قرآن میں بھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو اس کی ڈیفینیشن تو میں کروں گا, جس طرح میں صوفیاء سے اتنا اختلاف رکھتا ہوں, اس کے باوجود وحدت الوجود وہ جب کہتے ہیں تو اہل حدیث تو صوفیاء کو کافر سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی وجود ہی نہیں, یعنی ہم بھی اللہ کا حصہ ہے. اس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے. ڈاکٹر سار صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ اہل حدیث نے لگایا کہ وہ اس کو مانتے تھے. تو ڈاکٹر سار صاحب سے جب میں نے پوچھا, ان کا کہ وحدت الوجود کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں اس کا پابند ہوں, یہ کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کا پارٹ ہے. سیکولرزم کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں یا ڈیموکریسی کی, کہ حلال کے دائرے کے اندر نبی علیہ السلام بھی حدیث میں نہیں آتا. جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ جمہوریت کا لفظ تو اہل سنت کے ہاں رائج ہے. یہ ان معنوں میں ہے جو یہ آپ ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں نا, ویسٹرن ڈیموکریسی یا اس قسم کا سیکولرزم, یہ تو کفر ہے. اچھا, ہاں بالکل کلیئر, ٹھیک ہے, کلیئر کر دیا کہ آپ جی بات نہیں. نعوذ باللہ. پھر پاکستان میں کس طرح کے سیکولرزم کی آپ بات کر رہے ہیں پھر؟ جس میں ہر مکتب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ نہ کریں کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کی تبلیغ کے اوپر پابندی لگائیں, لوگوں کے اوپر جھوٹی FIRs کٹوائیں, ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کریں. اگر ایک حنفی کی مسجد میں ایک بندہ اونچی آمین یا رفع الیدین کرتا ہے تو اسے کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے اور مسجد دھوئی جائے. یہ تو حمزہ بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مبارک دور تھا ہمارے استاد, تو اگر کوئی وہابی مسجد میں آتا تھا تو مسجد کو غسل دلواتے تھے. اب حمزہ بریلوی جو ہے پلانٹ ارتھ پہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی ہے بریلویوں کے نزدیک, اور بریلوی کوئی لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں ہے. تو حمزہ بریلوی کو تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. وہ تو ان کے کہنے پہ زمین کو ساکن مانے ہوئے ہیں, جو سائنٹیفک ایک فیکٹ ہے. تو آپ ان سے یہ منوائیں گے کہ وہ یہ فتوے غلط دے کے گئے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے. مسجد جب بن گئی ہے, مسجد کے اندر جس طرح حرمین میں آج تک گن پوائنٹ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ رفع الیدین کریں. ادھر تو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں جی آپ انتشار کر رہے ہیں رفع الیدین کر کے, لوگ حنفی ہیں. تو جب تمہارے لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں, ان کو یہ پٹی کیوں نہیں پڑھاتے ہو کہ امام کعبہ کے ساتھ انتشار نہ کریں, وہ اونچی امین کہتا ہے, رفع الیدین کرتا ہے, تو تم بھی سارے جا کے وہاں رفع الیدین کیا کرو. ادھر تو پکا کر کے بھیجتے ہیں, وہ آپ یہاں پیچھے وہاں دیجیے پڑھنی, اگر پڑھے ہوئی تو اپنے طریقے سے پڑھنی ہے. یعنی جو انہوں نے کرائٹیریا دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فیئر پوائنٹ ہے, لیکن دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے
مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ ایک مفروضے کی بیس پہ ہے کہ اگر یہاں پہ نظام آ جاتا ہے سیکولرزم، یعنی کہ سیکولرزم کے الٹرنیٹو کہتے ہیں شریعت کا نظام آ جاتا ہے یہاں پہ، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے دوسروں پہ شدت کریں گے، اس پہ کریں گے۔ ریالٹی یہ ہے کہ 1952 میں ہمارے سارے مسالک نے اکٹھے ہو کے 22 نکاتی ایک ڈاکومنٹ دیا جو کہ 2011 میں دوبارہ ریوائو ہوا سب کے سگنیچرز کے ساتھ، کہ اگر آپ پاکستان میں یہ 22 نکات امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے مسالک کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں۔ وہ زیادہ بہتر ہے یا سیکولر پاکستان زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ساری ممی ڈیڈی باتیں ہیں، ان سے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ میں مثال کے مدینہ پڑھے اور وہ پڑھے، آپ کو اس کی اسپرٹ اس میں نظر؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اس اسپرٹ میں 3 چیزیں چاہیے جو بنیادی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو امام مساجد حضرات ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، سب کو چندہ دینا درست ہے، سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں؟ یہ نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، تو بس کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جب آپ اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں یہ نہیں بتاتے کہ مسجد کیسے رن، اچھا ٹھیک ہے، اس میں وہی میں نے ممی ڈیڈی صحیح ورڈ استعمال کیا تھا۔ اس میں دیکھیں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں لکھا ہوگا، ہر مسلک کی آزادی کا لکھا ہوا ہے، ہر مذہب کی آزادی کا لکھا ہوا ہے، اور قرآن اور سنت سے باہر کسی قانون کے نہ بنائے جانے کا لکھا ہوا ہے۔ اسٹیٹ کے جتنے اسلام نے پرنسپل دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ بائی دا وے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تقریباً باتیں ساری شامل ہیں، 2-3 چیزیں چھوڑ کے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2-3 چیزیں غیر شرعی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اس کی اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جائے، اٹس گڈ انف۔ 2-3 چیزوں کو ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو سیکولر پاکستان ہے، دیکھیں انجینئر صاحب، میرا آپ سے اس چیز پہ اختلاف اس لیے ہے کہ آپ کی آواز ملینز کے حساب سے لوگ سنتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 2-3 سال سے ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولرائز کر دیا جائے۔ ہم نے بنایا تھا اسلامی پاکستان، اس میں بھی بات کروں گا کہ آپ کا ویو ہے کہ جناب سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ ہم نے ایک اسٹرگل کی ایک اسلامی شریعت ڈریون پاکستان بنانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ ہمیں 5-6 سال سوشلزم کے تجربات کیے گئے، باقی ہم پہ کیپٹلزم کے تجربات کی، وہ شریعت جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں کبھی ملی نہیں ہے۔ تو ظلم ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شریعت تو ہمیں ملی نہیں ہے، جو بچی کچی رہ گئی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا، لہٰذا اس کو بھی نکالو، پاکستان کو ٹوٹل سیکولر کر دو۔ ویسے پاکستان میں سیکولرزم سندھ میں پایا جاتا ہے، وہاں پہ دھائیوں سے ایک سیکولر جماعت ہے۔ سندھ میں جتنا استحصال ہو رہا ہے کسی اور جگہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ جب اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ تو میرا آپ سے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو سننے والے ہر آدمی اپنے ذہن سے میں کلیریفائی کر دیتا جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان اسلام سیکولر سے زیادہ نزدیک ہے اور سیکولرزم، جی دیکھیں، میں نے جب اس کو کلیریفائی کیا کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، آپ ان 22 نکات کی طرف آئے، میں نے جو جملہ بولا تھا ممی ڈیڈی چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ چاہے تو آپ کو پڑھ آج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے جو بنیادی بات پوچھی وہ اس کے اندر نہیں ہے نا، تو فرقہ واری تو اپنی جگہ موجود ہے، سے تعلق نہیں۔ اچھا اب آپ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے بات کریں تو سود کی حرمت یقیناً اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، اس پہ کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کی وجہ سے کوئی کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے روکے گا نہ نکالنے سے۔ لیکن ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنے ہوئے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں، جو دوسروں کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کے اوپر ایک دوسرے کو گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں اور ان کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے علماء کو اپنی جان بچانے کے لیے یورپ اور امریکہ میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو پیسفل فیل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہل حدیث بریلویوں کی مسجد میں اونچی آمین کہتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن وہی اہل حدیث یورپ امریکہ میں بریلویوں کی مسجد میں جہاں پیروں نے اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں اونچی آمین کہتے ہوئے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں ان کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ سارے غازی، سارے مجاہدین یہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کے ڈنگ کیوں نکل جاتا ہے؟ انگلینڈ پیروں کا دوسرا گھر ہے، وہاں تو کبھی کوئی غازی نہیں پیدا ہوا، وہاں تو کسی نے ایک ٹکیا رکھ کے شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے مسجد سے نہیں نکالا، یہاں تو جناب پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ والی جو چیز ہے نا، یہاں پہ بھی علماء پہ دینی طبقوں پہ جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ انہی سیکولر ملکوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں کہ وہاں ان کو کم از کم اپنی جان کی پروٹیکشن ہے۔ جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ 2 چیزوں کے اوپر قائم ہے جی بنیادی طور پہ، احترام جان اور احترام مال۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں وہ اسٹیٹ 0 سے ملٹی پلائی اور اسے انشور کرتی ہے جوڈیشری۔ تو مجھے بتائیں کیا آپ کے ملک میں احترام جان ہے فرقوں کا ایک دوسرے کے لیے؟ نہیں، بس یہی مسئلہ ہے۔ فرقوں سے باہر نکلے کسی اور جگہ پہ ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے نا، میں بتایا یورپ امریکہ میں میں تسلی سے پڑھ سکتا ہوں، وہاں احترام جان، ہاں پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ دیکھیں میرا اور اس کی ریزن علماء ہے۔ انجینئر صاحب، ہمارا ان معاملات میں کم سے کم
پاکستان اور یورپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اینڈ دیر آر ریزنس, دیر آر کلچرل ریزنس. پاکستان میں جو شدت پسندی ہے, یہ شدت پسندی ہمیں DHA میں نظر نہیں آتی ہے, بحریہ میں بھی نظر نہیں آتی ہے. وہی مسلمان ہیں, وہی مسالک ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آسودگی کے ساتھ رہتے ہیں, دیر فور چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہم 2 ڈاکو پکڑ لیتے ہیں, ان کو زیادہ جلا دیتے ہیں, اس کے پیچھے مذہب تو نہیں ہوتا. اکنامکلی لوگ بھرے پڑے ہیں, وہ ایک اور بات ہے. لیکن پھر بھی جڑا والا واقعہ ہوا, اور واقعات ہوئے. پاکستانی قوم ریزسٹنس شو کرتی ہے. جرمنی میں 8 سال میں 850 سے زیادہ مساجد پہ حملے ہوئے, ایک بندہ باہر نہیں نکلا کبھی. جن چیزوں میں پاکستان ابھی قائم ہے اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. وہ باہر کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹل ایک اور کہانی ہے. وہاں پہ جو لوگوں کو لائف سٹائل دیا یہاں دیں. وہاں پہ تو کسی نے بتا دیا تھا کرونا میں کہ یہ 5G کے ٹاور ہیں, اس سے کرونا پھیلتا ہے. لوگوں نے بیلجیم, ہالینڈ, UK, US 5G کے ٹاورز کو آگ لگانی شروع کر دی تھی. تو ہم تو الحمدللہ اتنے برے حالات میں بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہم شو کرتے ہیں, وہ کہانی اور ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم پاکستان کے لیے کچھ بہتر لگتا ہے نا سو فور, دیکھیں میرا اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں غالباً شہزاد غیاث صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ان حالات میں سیکولرزم بہتر لگتا ہے کہ یہ اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں, اور اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں تو پھر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہی مشورہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باطل کے ساتھ مکس نہیں ہوگا. 1400 سال کے بعد اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایگزیکٹلی وہی مشورہ دے رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ اسے مسلیڈ؟ میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا مبارک زمانے کی ایک چیز وہ سب سے ممتاز ہے کہ اس زمانے میں فرقے نہیں تھے. ہاں, یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ اب قیامت تک وہ والی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بریلوی, حضرت عمر دیوبندی, حضرت عثمان جو ہے اہل حدیث, اور حضرت علی شیعہ نہیں تھے. یہ جو آپ کو کینسر لگ گیا نا, یہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گیا. نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت پریکٹیکلی اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سک رہی نا, اس کے پیچھے یہ ساری ریزن ہے. مولانا مودودی بھی خلافت کی بات کرتے تھے, ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی, لیکن یہ سب لوگ ایک چیز اوور لک کر گئے کہ خلافت تب آئے گی جب عقیدہ ایک ہوگا. جب عقیدہ, دیکھیں ایران میں انہوں نے انقلاب لائے نا, کیوں؟ ایک عقیدہ تھا, ایک عقیدہ تھا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے جو DHA کی, میں اسے بھی ریویٹل کر دوں, سرکار DHA کے پیچھے نہیں, آپ DHA کی مسجدیں TLP کے حوالے کریں, صحیح, ٹھیک ہے. اور فوج والوں کو کہ آپ نے ان کو ڈنڈا نہیں دینا, یہ ڈنڈے کا لفظ میں وہ والا استعمال کروں دوسرا, میٹافورک. آپ اللہ کے فضل سے 1 مہینہ صرف گزرنے دیں, 3-4 غازی, 5-6 شہداء کے غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہ پڑھے نا, تو میں یہ پلیٹ فارم ہی ختم کر دوں گا. which is to say, ہاں, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا پھر مطلب یہ ہوا نا کہ اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری لیتی ہے اور وہ مسلمان وہیں پہ وہ مسلمان ہیں جو DHA میں نظر آتے ہیں, میں صرف ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کلف نہیں, جتنے بھی ہیں وہ علاقے جہاں پہ آسودگی ہے وہاں پہ ہمیں وائلنس نظر نہیں آتا. آسودگی وجہ نہیں ہے, ان کا بیچ میں داخل ہونا وجہ ہے, یہ نہیں, یہ وجہ ہے اصل میں. ان کو آپ نکالیں. پوری دنیا میں اسٹڈیز موجود ہیں کہ جب آپ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے رویوں میں تشدد آتا ہے. جس چیز سے آپ ایموشنلی زیادہ ایفیلیٹ ہوتے ہیں وہ وائلنس اس صورت میں نکلتا ہے. انگلینڈ میں فٹ بال کی صورت میں زیادہ وائلنس سامنے آتا ہے آسودگی ہونے کے باوجود. پاکستان میں لوگ چونکہ ریلیجن سے ایموشنلی زیادہ ایفیلیٹ ہیں, اس لیے ریلیجن کی صورت میں زیادہ نکلے گا, ریلیجن ریموو کر دے کسی اور صورت میں نکلے گا. کیونکہ ہم یہ جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے بھی یہاں پہ آ کے آپ سے ایک سوال کیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشلسٹ لوگ ہیں ان کی جو فکر دوبارہ سے ڈیولپ ہوئی ہے یہ آلموسٹ ایسی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی, کیونکہ یہ فطرت کی آواز ہے. ویئر ایز ریالٹی از, اور اس میں آپ نے لینن کا نام بھی لیا تھا, صرف لینن کو اگر ہم دیکھیں تو لوور اینڈ 10,000 اپر اینڈ 1 ملین لوگ جو اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں جو قتل ہوئے اس کی وجہ سے. 3 ہمارے پاس سیکولر گورنمنٹس آتی ہیں, سوشلسٹ گورنمنٹس, جس میں کمبوڈیا کی ہے, سوویت ہے اور چائنا کی ہے. صرف ان 3 کے ملا کر 150 ملین 15 کروڑ لوگوں کا قتل ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وائلنس ہے یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے اسلام کے لیے. اور پرٹیکولرلی یہ جن لوگوں کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں اس میں تو ایک خطرہ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ چونکہ اب کوئی پاکستان میں کوئی سوشلسٹ کی بات کرے نا اگر, تو لوگ اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیں گے, اس لیے کہ فکری طور پہ پہلے ہی اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. ویئرز آپ سے لوگ فکری طور پہ مذہبی طور پہ اختلاف نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اپنے ہیں. اب ملینز کے حساب سے آپ کے فالوور جب سنتے ہیں کہ لینن کی باتیں وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, جو کہ فیکچولی انیکوریٹ ہے. ریڈ ٹیرر اس آدمی نے شروع کیا, یہ رین آف ٹیرر یہ سیکولرز کا تھا, جو لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ یہ ان کی تھی. 60 لاکھ تک کے فگرز ہیں یوکرین میں لوگوں نے بھوکے مار دیے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھوک اور ننگ پہ ایک سسٹم ایسا ہے جو صرف قتل و غارت سے 50,000 کے لگ بھگ انہوں نے چرچز کو اڑا دیا, وہ قتل و خون کی بیس پہ زبردستی امپوز کیا جاتا ہے. یہ لوگ بعد میں دیکھیں گے.
ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی یہ باتیں سن کے لوگ سوشلزم کے نزدیک آ سکتے ہیں کہ یار یہ تو وہی سسٹم ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، ویئر ایز یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اکنامکلی، سوشلی، ہر معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف. دیکھیں اب یہ پوری ڈاکٹرین اگر میں سے ڈسکس کروں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ان ساری باتوں میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں. ہم کب یہ بات کر رہے ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سوشلزم یا کمیونزم ایک پرفیکٹ نظام ہے. میں تو کیپٹلزم کی بھی تعریف کرتا ہوں. دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس وقت، جدید سائنس کی دنیا میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ کمپٹیشن یہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہوا. اسلامی اکانومی کافی دیکھیں یہ چیزیں، یعنی جو اس کی سوشل ویلیوز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک غریب آدمی کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے، اور وہ جو لینن کی بات، تو خیر اس میں نے کارل مارکس کے حوالے سے بات کی تھی. اب معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے، یہاں پہ ڈاکٹر اقبال کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہے سب نے اسلامی نظام میں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے کہی ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک ہے. میں اس معاملے میں آپ سے متفق ہوں جو آپ نے امام مالک کے حوالے سے بتایا تھا. اچھی بات کہ جناب چلے آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. میں تو اس کا مطلب ہے اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے. وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ. لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے. دین وہ ہے جو کتاب و سنت کا نام ہے. اچھا لہٰذا یہ تو کلیئر ہو گیا. کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ایگری کرتے ہوں گے. لہٰذا میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. اجازت دے میں اقبال کے حوالے سے. میں ویسے بابوں والا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بابا میرے ہوتے تو وہ اقبال ہی ہوتے. لیکن میں یہ فرق رکھتا ہوں کہ اقبال کی غلط بات کو بھی میں غلط ہی کہتا ہوں. بس اچھی بات. اقبال کا ڈیفینس یہ ہے کہ ہم نے اقبال کی انٹلیکچوئل ایولیوشن کے پیریڈ کو ان کا فائنل پروڈکٹ سمجھ لیا ہے. اقبال کی ون آف دا بیسٹ، میں نے یعنی کہ جو اسکولاسٹک فلاسفی کے حوالے سے اگر آپ نے ڈیپتھ میں سمجھنا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین، ویسے وہ کتاب تو نہیں ہے، وہ مجموعہ ہے مختلف مضامین کا، اس سے بہتر انسان کو نہیں مل سکتا. لیکن اتنی وہاں پہ غیر شرعی باتیں لکھی ہوئی زیادہ کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اقبال یہ کیسے لکھ سکتے تھے. بٹ دی آنسر از کہ اقبال جب اپنے انٹلیکچوئل ایولیوشن کی جو ان کی جرنی تھی، اس میں جو ان کے نظریات تھے جو بعد میں ایک ایک کر کے سارے چینج ہوئے. یہ اقبال کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کی پہلے والی باتیں ہم ان کو کوٹ کریں. جیسے بھی میرا ایک ملحد کے ساتھ ایک مناظرہ تھا، تو وہ اسلام کی ساری وہ پریکٹسز جو احکام آنے سے پہلے ہو رہی تھی وہ ان کو کوٹ کر رہے اسلام کو. نہ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، خطبۃ الوداع مجھے وہ بتاؤ کہ جو فائنل اسلام جب قبول ہو گیا اس وقت یہ پریکٹسز تھی یا نہیں تھی. وہ تو ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ غلط باتیں کرتے تھے، لیکن اس کو تو ہم مثال تو نہیں بنا سکتے. جی ٹھیک ہے. تو اقبال نے وہ جتنی باتیں، جتنی بھی قابل اعتراض ہیں، وہ ساری کی سارے کا، وہ امام مہدی کے آنے سے وہ متنفر تھے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، اور بڑی بڑی نیتشے سے متاثر، نیتشے جیسے بندے. میں تو اس وقت جو پاکستانی قوم ڈاکٹر اقبال کی اچھائیاں بھی بیان کر رہی ہے نا، میں تو ان چیزوں سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف رکھتا ہوں. رائٹ ہے. ہاں وہ قرآن و سنت کے بالکل سب سے بڑے، یعنی پاکستانی قوم میں مردوں کی داڑھی نہ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر اقبال ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا عاشق رسول اور بغیر داڑھی کے. تو اگرچہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے لیکن ان کے کھاتے میں ڈلی ہوئی ہے. لہٰذا لوگوں کو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر اقبال بھی ایک انسان تھے، وہ ایک فلاسفر تھے. جائز بات. وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے، بالکل مذہبی پیشوا نہیں تھے. مذہبی پیشوا کے لیے کئی زیادہ چیزیں، شرائط کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ان ڈیپتھ چیزوں کا نالج ہو. ہاں ہسٹری کا ان کا بڑا اچھا نالج تھا اور فلسفے میں وہ بہت تھے. قرآن پاک کے حوالے سے بھی چلے جو چند چیزیں انہوں نے بیان کی وہ کی. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو ہر طبقہ کوٹ کرتا ہے. صوفیاء بھی اپنے حق میں کوٹ کرتے ہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اب شیخ مجدد نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اب میں وہ بتاؤں کہ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ کلیم کیا ہے، بس نبی کہا نہیں اپنے آپ کو. غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں، اس نے کوٹ ہی اس کو کیا ہوا ہے. اس کے مکتوبات میں نے کئی ایک بتایا کہ وہ کیا کچھ کہہ کے گئے ہیں. اچھا تو بات یہ کہ وہ ہر بندے سے متاثر ہوتے تھے. ہٹلر سے وہ متاثر ہے، کارل مارکس سے وہ متاثر ہے، شیخ مجدد سے وہ متاثر ہے رہی. لیکن یہ ہم ان کا جو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ تب ہوگا، دفاع یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ان ساری چیزوں میں نا ان ساری چیزوں کو مینشن کر کے ان کا ڈینائل کریں گے. ساری کا کیا. اچھا اگر وہ ڈینائل انہوں نے کیا ہوا ہے نا ان چیزوں کا، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا.
تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا ڈینائل کیا. جی ریکنسٹرکشن میں انہوں نے لکھا کہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے لکھا تو یہ زرتشت کے لوگوں کا آئیڈیا ہے, کوئی اسلام میں ایسا نہیں, کلیئر ڈینائل کی. جی ہاں, لیکن بعد میں ان کے ہم خطوط دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں, انہوں نے کیٹیگوریکلی اکنالج کیا ہے کہ ہاں یہ بات تو واقعی جو ہے یہ تو انہوں نے آنا ہے سارا ہے, تو ہمیں وہ ساری باتیں مل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے مولویوں کے پریشر میں انہوں نے جواب شکوہ کی طرح کو خط بھی لکھ دیا ہو. ویسے تو اقبال کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ شکوہ ہے, جواب شکوہ تو انہوں نے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ریکنسٹرکشن جیسے چیز کو اس وقت کے علماء پہنچ سکتے ہوں گے, وہ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ علماء پڑھے ہوئے دیوبند سے, ڈاکٹر اقبال جرمنی سے پڑھ کے آئے. یہ بھی میں گورے کو کریڈٹ دوں گا. ڈاکٹر اقبال کے پاس جو کچھ ہے یہ گورے کی دین ہے. یہ ڈاکٹر اقبال مسلمانوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہاں, ورنہ تو ادھر 50 ڈاکٹر اقبال اور پیدا ہو جاتے ہیں نا. ڈاکٹر اقبال وہیں سے متاثر ہوئے, ادھر جا کے انہوں نے جب یورپ میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ تو مسولینی کو بھی مل کے آئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ساروں کو مل کے آئے, یہ سب کچھ انہوں نے جمع کر کے اور پھر وہ ایک اپنا جو انہوں نے رزلٹ. میرے لیے اقبال کی جو میں بلکہ وہ شاید ہم اس موضوع پہ زیادہ جا رہے ہیں, میں صرف ایک چھوٹی سی اپنی اسیسمنٹ کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے اس کے نصیب میں کم سے کم ایک دفعہ بھٹکنا ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اینڈ کو جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ہے کیا. نہیں اچھی بات. اقبال اور سر سید دو کہانیاں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید دوسرے اینڈ پہ گئے, اقبال بھی گئے. فرق یہ کہ اقبال واپس آ گئے, سر سید واپس نہیں آ سکے, اور جو انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھ دی جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جی ٹھیک ہے, وہ تمہارا اختلاف ہے. لیکن اقبال کا وہاں پہ گئے بٹ ہی کیم بیک. ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ آپ نے رسم شبیری ادا کرنی ہے تو خانقاہوں سے نکل کے کرنی ہے, پروڈکٹ آف وچ تھاٹ از پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بزرگ کے کرنے والا کام بھی نہیں تھا, یہ کسی عالم دین کے کرنے والا کام. انہوں نے سب کو, انہوں نے عالم, میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جناح اور قائد کیسے اور کیا کرو گے, غلام آزاد کرو تو کتنا ہوتا ہے. انہوں نے علماء آزاد کرا دیے, پاکستان بنایا جب, پہلے نہیں تھے آزاد, ہو گئے. تو اپنے وقت کے اپنے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. وہ پوریا میں چلے یہ آپ نے کلیریفیکیشن دی, میں بھی ایک کلیریفیکیشن دے دوں. میری جو جتنی بھی گفتگو ہے اس میں یعنی جو میرے جیسا آرتھوڈاکس قسم کا مسلمان جس کا گیٹ اپ آرتھوڈاکس ہے, یعنی لبرلس کے نزدیک, وہ اگر ان چند ایک باتوں کی تعریف کرتا ہے نا تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان آئیڈیاز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. یعنی ہمارے استاد اگر ڈاکٹر اسرار صاحب اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے تو اب انہیں تو کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ خلافت کے خلاف تھے کیا, نہیں. تو یہ پک اینڈ چوز, میں سمجھتا ہوں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے, کئی چیزیں ہم نے ان سے لی ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے, اور اس میں ہمیں کوئی آر تصور نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سائنس کا علم ہے اس میں وہ بھی آج تک مسلمانوں کو کوٹ کرتے ہیں, انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی, ٹھیک ہے. ہمیں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں وہاں سے پازیٹیو ملی ہیں, مثلا پاکستان کی ریلوے لائن, ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ہم تو آج تک ڈبل بھی نہیں کر سکے ٹریک, ٹھیک ہے. اگر وہ رہتے تو شاید ہم بلٹ ٹرین میں بھی پھر رہے ہوتے, اس ریل کار میں نہ گھوم رہے ہوتے. تو جو پازیٹیو چیزیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, باقی جو نیگیٹو چیزیں ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ, میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں, میں کوئی ایسا نظریہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے میں اس کی تعریف کرنا تو بڑی دور کی بات, میں اپنے دل میں اس کی کسی کونے میں بھی بساؤں اگر تو میں اپنے آپ کو ایمان سے خالی سمجھوں گا. یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہیں, میں وہ ان پہلوؤں کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یار اس میں یہ والی چیز اس طرح ہے, یہ والی چیز اس طرح ہے. میں نے ہمیشہ اسلامک ڈیموکریسی کی بات کی ہے جو آپ نے خود کہا کہ آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو پولیٹکس میں نہیں ہے, وہ تو پاکستان کی جمہوریت کو ہی کفر و شرک کہتے ہیں, تو پھر آپ کیا ان کے ساتھ لڑیں گے؟ وہ جب یہ کفر و شرک ہمیں کہہ رہے ہوں گے تو ہم انہیں سمجھائیں گے نا. ہاں سمجھائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آدھی سے زیادہ زندگی میری پاکستان سے باہر گزری ہے. میں زندگی میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان بھر کے مدارس میرے ساتھ کام کرتے ہیں. میں پاکستان کے بڑے مدارس, میں وہاں پہ ٹیچر بھی ہوں, ان کے ٹیچرز کو میں پڑھاتا ہوں کہ ایتھیزم کیا ہے, لبرلزم کیا ہے, واٹ از دا ڈفرنس. مجھے وہ ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے اختلافی موضوعات نہیں ڈسکس کیے, ایک دن میں نہیں وہ برداشت کریں گے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن, کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو روایت کی حفاظت ہے ہمارے مدارس نے 1857 کے بعد بڑی اچھی کی ہے. اگر ہمارے ایمان بچے ہیں تو ہمارے مدارس کا بہت بڑا اس میں کلیدی کردار ہے. اختلافات اپنی جگہ پہ, بہتری گنجائش ہے. میں کیا کر سکتا ہوں کہ اب میں اپنے مدرسے کو جہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اسے ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں وہاں آ کے اس رنگ کو میں فل کر دوں. مجھے وہ اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں کبھی ان سے دوری نہیں لے کے جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں اور وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں وہاں پہ جا کے دین کی خدمت میں جس طرح سے میں کر سکتا ہوں اپنے طور پہ میں کرتا ہوں. ایشو میرا یہ ہے کہ پاکستان میں, اور میرا ایک کرائٹیرین بھی ہے, میرا آپ سے جتنی باتوں پہ اتفاق ہے وہ میں کر ہی نہیں رہا, میرا آپ سے اتفاق زیادہ باتوں پہ ہے.
لیکن یہ جو آپ اختلاف وہ بھی دور ہو گیا جب میں نے کلیریفائی کر دیا. ابھی 2-4 چیزیں ہیں. الحمد اور کریں کروائیں بالکل. ایک تو یہ کہ دیکھیں میرا یہ کرائٹیرین ہے کہ اگر آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں وہ لوگ نظر آنے چاہیے جو سسٹمیٹکلی اسلام کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. وہ سیکولرزم کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ سائنٹزم کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ لبرلزم کی صورت میں ہو سکتا ہے, سوشلزم کی صورت میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے مقابلے میں صرف اسلام کے علماء ہی آپ کے فکری مخالفین کے طور پہ نظر آتے ہیں تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید آپ اسلام کی خدمت اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے آپ سے مراد میں آپ کوئی بھی فکر کہ آپ پھر شاید وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کر سکتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ میرے پاکستان میں جتنے بھی میں پاکستانی اسکالرز میں بات نہیں کرتا. میں نے صرف ایک ہی ویڈیو تنقیدی بنائی وہ میں نے آپ پہ ہی بنائی ہے, باقی میں نے کسی اسکالر پہ نہیں بنائی. اچھا میرے بھی بنائی ہے انو بشما والے اس میں بھی بات. اچھا وہ بھی بڑے زیادہ احترام کے ساتھ کہ میری یہ اسیسمنٹ تھی کہ شاید آپ کے پاس کچھ چیز میں نے سنا تھا میں نے دیکھی نہیں ہے. چلے میں اس پہ بھی آپ کا میں ویو بھی سے لیتا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ بہت زیادہ اسلام کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ مدارس کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنے بزرگوں کی ان کتابوں کو ڈس اون کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب آپ انہیں چیلنج کرتے ہیں تو ہر آدمی ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. بڑی پکی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کے باپ نے قتل کیا ہے اسے کہیں تمہارا باپ قاتل ہے تو وہ دفاع تو کرے گا آگے سے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ الٹرنیٹیو روٹ بہتر ہے کہ آپ سب کو ملا کے ساتھ چلیں. دیکھیں یہ جو آپ کی خواہش ہے نا جی, میں 100% اس کا احترام کرتا ہوں, کاش ایسا ہی ہو سکتا. لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے والے سے کلیریفائی کر دوں کہ جن ٹاپکس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ان ٹاپکس پہ صرف میری ہی ویڈیوز ہیں, کسی عالم دین کی ویڈیوز نہیں ہے. ایتھیزم کے اوپر میری درجنوں ویڈیوز ہیں کیونکہ میری ایک فیلڈ بھی ہے, میکینیکل انجینئر ہوں میں. اور اس طریقے سے ایتھیزم یا جو جیوز اور کرسچنس کی طرف سے اسلام کے اوپر جب بھی حملے ہوتے ہیں, میں انٹلیکچولی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی پوزیشن کو واضح کرتا ہوں. میں کبھی بھی اس ذمہ داری سے عہدہ براں نہیں ہوا, اور معذرت کے ساتھ جو ہمیں یہ مفت مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی یہ دفاع کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی. مثلا ابھی دھروو راٹھی جو سب سے بڑا یوٹیوبر ہے اس وقت سب کانٹیننٹ میں, اتنی ویورشپ کسی کی نہیں ہے, اس نے اسلام کے حوالے سے ایک پکچر پیش کی, میں نے اس کا ریبٹل کیا, ایک چیز کا جواب میں نے قرآن و سنت سے دیا. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ وہ اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالے گا, ریویژن کے ٹاپک کو اس حوالے سے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ریبٹل کروں گا. جو علماء ہمیں مشورہ دے رہے تھے ان میں سے تو کسی بندے نے بھی آ کے سامنے جواب نہیں دیا. لہٰذا یہ جو اس چیز کا سہارا لیتے ہیں کہ شاید میں اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے ان چیزوں کو اوور لک کر رہا ہوں, ناٹ ایٹ آل. میں ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں. سنی شیعہ کنفلکٹ پہ اس درار کو میں نے فل کیا, وہابی ورسز حنفیت میں نے آ کے فل کیا, ورنہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آ جائیں آپ وہ والی جو باتیں کر رہے تھے فرقہ واریت کے پوائنٹ آف ویو سے. مسئلہ یہ کہ آپ نے جتنی بیماریاں گنوائی ہیں ان میں سب سے بڑی بیماری ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت کے اوپر لیکچرز کون سے مدرسے میں ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان فرقوں کا بانی کون ہے اور کس نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امین ہیں 1857 کے بعد, یہ 1857 کے بعد امین یہ ہے کہ انہوں نے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنایا, اور جو صدیوں سے حنفی تھے ان کو ایک شہر کا نام دے دیا. اس کے بعد آ کے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا منظور الاسلام کے نام سے, اور کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے. اور اسی دوران ملکہ وکٹوریہ سے وہابیوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث ڈکلیئر کروایا, جو آج تک ان کے لیے گالی بنی ہوئی ہے. یہ امین. تو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کی بھی پیو ہے, کیونکہ میں سارے فرقوں سے نکلوں. میرا پورا بلٹ اپ 31 سال بریلویت میں ہوا ہے, اور اللہ کے فضل سے انورٹڈ کاماس میں کبھی کسی اہل حدیث اور دیوبند کی مسجد میں جانا تو دور, ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کے آپ دروازے کے آگے سے گزرے تو گستاخ رسول ہیں. ٹھیک ہے, 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہا ہوں, میں نے دیوبندی امام تھا, اس کے پیچھے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. جمعہ پڑھنے بھی ہم دور جایا کرتے تھے. یہ ہے امین اس روایت کے, یہ ہمیں انہوں نے ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا. آج اگر یہ ماڈریٹ ہو گیا نا, اس میں کسی عالم دین کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کنٹریبیوشن ہے ان علماء کی جو ان سے متنفر تھے. مولانا مودودی کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار, احمد دیداد, ڈاکٹر ذاکر نائک. یار یہ جو روایتوں کے امین ہے, یہ ایک بندہ نہیں پروڈیوس کر سکے جو فرقہ واریت کے خلاف بولے. الٹا یہ کسٹوڈین ہے, اور اگر کوئی ایک آدھ بیان دے دے تو کہتے ہیں میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, نہیں میں تو اس طرح ہی ہوں, میں ادھر کھڑا ہوں. یہ ان کی حالت ہے. رہ گئی یہ والی جو ممی ڈیڈی باتیں ہیں
کہ جس سے ان کے مفادات پہ ضرب نہیں پڑتی, اور پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ دم پہ پاؤں نہیں آتا, تو وہ باتیں تو یہ سن لیں گے, اس طرح کی باتیں تو ہم بھی کریں گے, لیکن اصل مرض جو ہے وہ فرقہ واریت. جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے, باقی چیزوں پہ ایڈریس کرنے سے اس کی آؤٹ پٹ یا تو ہمیں بتایا نا کہ جی فلاں جگہ یہ سب لوگ بیٹھ گئے, پیام پاکستان لکھا 1800 علماء نے سائن کیے, نیو ٹی وی پہ میرا پروگرام چلا, ساروں کے نمائندہ علماء بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یار یہ اتنا موٹا آپ نے پیام پاکستان جو جمع کیا ہے, کیا اس میں لکھا ہے کہ تمام فرقے مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی. کیا یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی. تیسرا میں نے پوچھا ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے؟ کیا یہ لکھا؟ کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں لکھا, اور بہت کچھ لکھا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. پیام پاکستان تو یہ ہونا چاہیے تھا, اگر آپ فرقہ واریت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو یار یہ 3 جملے نہیں لکھ سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وہ آئیڈینٹی بھی قائم رکھیں اور پلس اتحاد امت ہو جائے. اس طرح کا اتحاد امت کبھی نہیں ہونا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس کامن ٹرم کے اوپر جب نہیں آتے, جب آپ نے ڈکلیئر کیا کہ قرآن بخاری مسلم ہماری کتابیں ہیں, تو سرکار جو پھر قرآن بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اگر کوئی سنی اس سے غداری کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اہل سنت کی روایت کا امین ہوں. اہل سنت کی روایت کا امین وہ ہوگا جو ان کتابوں کو ساتھ لے کے چلے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑو, آپ ہمارے بزرگوں کے فتوے لو, تو بھئی تمہارے بزرگوں کی تو عزت ان کتابوں کی وجہ سے کی تھی, جب تمہارے بزرگ ان کتابوں کے غدار نکل آئے تو ان کی بزرگی تو ویسے ہی ختم ہوگی ہمارے نزدیک. دیکھیں اسلام میں تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, وہ تو ایشو نہیں ہے, دیٹس فائن. اس میں فالو اپ کئی کوشچنس بنتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے جو سیکولرزم اور اس طرح کی جو ہم نے باتیں شروع کی تھی. سو لیٹس گیٹ بیک ٹو دیٹ. آپ نے اپنی ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جناح تو ایک سیکولر پاکستان بنا رہے تھے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیکولر پاکستان؟ تو چلے آپ بتا دیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ سیکولر پاکستان نہیں بنا رہے. اچھا, کون سا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں؟ اسلامی, ایک پروگریسو اسلامک ڈیموکریٹک بنا. بس وہی اسی کے لیے ہم نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی نا. لیکن پروگریسو انجینئر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ویل اسٹیبلش ٹرمز ہیں وہ یوز کر کے کہیں کہ نہیں میرا مطلب اس. میں نے بتایا یہ ٹرمز جو ہے صوفیاء کے ہاں بھی یوز ہوتی ہیں وحدت الوجود کے نام سے, ہمارے استاد بھی اسلامک ڈیموکریسی کے نام سے کرتے تھے. اب ڈیموکریسی خود کفر ہے تو اسلامک ڈیموکریسی کون سی ہو گئی؟ تو یہ ٹرمز ہیں نا. تو جب میں اسے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کیا محمد علی جناح نے پاکستان کو وہ والی نظریاتی ریاست بنایا تھا جو ہمارے علماء کلیم کر رہے ہیں؟ یہ علماء تو اس ریاست کے خلاف تھے. علماء اچھا اب دوسری طرف آ جائے. اس وقت اسلامک ریولوشن کے امین آل اوور دا ورلڈ جو پرسنالٹی تھی نا مسلمانوں کی, وہ مولانا مودودی تھے, ٹھیک ہے, صحیح, جنہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی بنائی. اخوان المسلمون اور باقی سب لوگ پوری دنیا میں وہ سب کچھ ان سے مستعار لیتے ہیں. تو مولانا مودودی جناح صاحب کے بارے میں اور پاکستان کے بننے کے بارے میں جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں وہ وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ ان سب لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس ٹرو ایسن کے اوپر یہ ان کے معاملات نہیں چل رہے. اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے نا, اس دن مودودی صاحب نے کہا تھا آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے انہیں بھی پتا تھا, اور اسی وجہ سے شروع میں وہ مخالفت بھی کر رہے تھے پاکستان بننے کی. اس کی وجہ یہ تھی, ورنہ اگر یہ اسلامی خلافت پاکستانیہ بن رہی ہوتی تو مودودی صاحب اس کو سپورٹ کرتے. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ وہ ایک پروگریسو ڈیموکریسی بالکل یہ چاہتے تھے. ڈیموکریٹکس تھی نا یہ ریاست. علماء کے نزدیک تو ڈیموکریسی کفر ہے, تو میرا مقدمہ مان لیا کہ محمد علی جناح نے وہ ریاست نہیں بنائی ہے جو یہ چاہتے تھے, کیونکہ ڈیموکریسی کو تو یہ کفر سمجھتے. چلے پہلے ہم جس چیز پہ اگریمنٹ ہے وہ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے سیکولر پاکستان نہیں بنایا تھا. جو سیکولر کی جو آپ یعنی جو وہ والی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے. تو دیکھیں نا آپ کی اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس چلے ہیں جس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. جواب میں جو یہاں پہ سوشلسٹ سیکولر طبقہ ہے انہوں نے قائد اعظم کا حلف نامہ اس کی پکچر وہاں پہ لگا دی کہ دیکھو یہ تو سارا سیکولر پاکستان. اور اس آئیڈیا کو انڈورسمنٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا سے مل رہی ہے. حالانکہ اگر ہم صرف اس پرسپیکٹیو کو دیکھیں کہ 1940 سے لے کر 1947 تک جو الیکشن ہو گئے ہیں وہ 1945-46 میں ہوئے ہیں دسمبر جنوری میں, کوئی آدمی تھوڑے سے کامن سینس کے ساتھ کیا امیجن کر سکتا ہے کہ گھر گھر کمپین ہو رہی تھی, گلی گلی جلسے ہو رہے تھے, پاکستان کا آئیڈیا لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا, تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی کے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, صاحب خانہ نے اسے کہا کہ ہم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی ہمیں سپورٹ کی. نہیں, ناٹ ایٹ آل. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ یوز کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قائد اعظم کی
90 اسپیچز کا تو میں نے انالیسس کیا ہے کہ وہ بڑے کلیئر تھے کہ کوئی سیکولر پاکستان نہیں بننے جا رہا, یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے جا رہی ہے جس میں باقیوں کو بھی اجازت ہوگی. باقیوں کو مطلب کس چیز کی؟ غیر مسلموں کو. تو شرعی طور پہ تو اجازت ہے. دیکھ لیں پھر کیا ہو رہا ہے ادھر. اگر جرم ہوا تو اس کا مطلب یہ تو دیکھیے وہ تو ایک جرم ہے نا, اور ہم اسے جرم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جناح کے پاکستان کا کلیئر آئیڈیا ہے. جب اس پریکٹس کو ہم اس کے اگینسٹ بس یہ چیز ہو جائے تو پھر مسئلہ ختم, میرا اور آپ کا جھگڑا ختم. میں بالکل تو جرم ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر وہی آؤں گا کہ جو اسلامک ریاست کے یا خلافت کے کسٹوڈین ہیں نا, ان کے نزدیک جو پاکستان انہوں نے محمد علی جناح نے بنایا تھا پروگریسو ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر, وہ تو اسے کفر سمجھتا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کاش ان کو نہیں, مودودی صاحب کی نہیں, مودودی صاحب تو اب چلے گئے اللہ کے پاس, جو اس وقت دنیا میں موجود ہے. میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے بہت سے لوگ ہمارے اس سیکولر طبقے میں بھی کہتے ہیں کہ مودودی صاحب تو اس کو نہیں ٹھیک سمجھتے تھے. سوال یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کی محنت جو کہ ایک اسلامی ریاست بنانے جا رہے تھے ورسز مودودی صاحب کا یہ اختلاف ریاست کے قیام پہ نہیں, میتھڈولوجی پہ کہ جس کو آپ اسلامی کہتے ہیں وہ اس سے بہتر ایسے ہو سکتی ہے. جی جی, یعنی کہ وہ بھی اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ غیر اسلامی ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں اسلام یہ ہے. جی جی. اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہ مودودی صاحب کے الفاظ تھے کہ اچھا آپ نے اسلام کے نام پہ ریاست بنا لی ہے نا, تو اب اس کو اسلام کے نام پہ چلائیں. یعنی کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے اسلام کے نام پہ نہیں بنا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس وہ لیجٹمیسی نہیں ہے, آپ کی وہ آپ تحقیق نہیں ہے اسلامی کہ آپ وہ بنا سکیں وغیرہ, کہ آپ باہر سے پڑھ کے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایک اور بات تھی, but that is not to say کہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز تھا. تو اگین میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بالکل کلیریفائی, یہ بالکل میری طرف سے کلیئر ہے, اور اس جملے کے ساتھ کلیئر ہے کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ جس کو اسلامی نظام کہتا ہے اس کے تحت تو بالکل پاکستان نہیں بنا ہوا. جسے یہ اسلامی نظام کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی کو کفر کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں خلیفہ ابھر آ کے بیٹھے گا, اور وہ جو جس طریقے سے ان کے نزدیک تو ابھی بھی کفر ہے. ہاں میرے نزدیک تو مسلمان. تو خلافت میں کیا ایشو ہے؟ خلافت کس فرقے کی؟ doesn't have to be کسی نہ سرکار, اگر وابیوں کی آئے گی تو سب سے پہلے دربار ٹوٹیں گے نا. یہ ایک مفروضے کی حد تک, یہ مفروضہ نہیں, پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل میں آپ کو بتا دوں, سعودیہ میں 1926 میں جب وابیوں کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے سارے مزارات سلطنت عثمانیہ کے گرا دیے. تو یہاں پہ بھی جب وابیوں کی حکومت آئے گی تو داتا دربار بھی, پاک پتن بھی, سارا کچھ گرے گا. نہیں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 22 نکات میں ان ساری چیزوں کو سیکیورٹی ہے. کیا ایک مفروضہ ہے کہ میں ایسے اسلامی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی نہ چنے جس میں ان چیزوں کو سیکیورٹی ہے کہ جو غیر اسلامی چیزیں. تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ ہونا وہ چاہیے جو قرآن و سنت میں, قرآن و سنت کے ایگزیکٹلی وہی لکھا ہوا, اور اس کے علاوہ جتنا میں سب کے سب ختم کر دیں, ختم ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ آپ تو سارے کے سارے مسالک کو غلط کہتے ہیں. تو پھر اگر کوئی خلافت کا نظام ایسا آ جائے کہ جس میں خلیفہ ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اور وہ بائی فورس کوواش کر کے رکھتے سارے مسالک, نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. میں رائے عامہ ہموار کروں گا, اور میجارٹی کو میں اسلامک ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہوں. جب تک میجارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, جس طرح قریش مکہ نے خود جب اپنے ہاتھوں سے بت توڑے ہیں تب نبی علیہ السلام نے توڑائے, ورنہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے سوائے آخری 3 سال کے جس میں بت رکھے ہوئے تھے. صحیح بات, گریلا وار نہیں. میں ایگری کرتا ہوں. ہاں جی, تو میں رائے عامہ وار کروں گا, میرا بھی ہے. لیکن جب تک رائے عامہ وار نہیں ہوتی ہے میں کبھی یہ رسک نہیں لوں گا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی حکومت آ. میں آپ کو اپنا ویوز پہ دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت لبرل ڈیموکریسی نہیں, لبرل ڈیموکریسی کے میں ہمیشہ خلاف ہوں. ٹھیک ہے, لبرل ڈیموکریسی میں صرف لبرل ویلیوز کی پرزرویشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ مار دیں, جنگ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, سب جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ لبرل وارفیئر دنیا میں سب سے زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ رائے یہ ہونی چاہیے, یہ حق ان کے پاس ہونا چاہیے. اور آپ ہی کا جملہ بڑا زبردست ہے کہ آپ اس پہ جمہوریت کر سکتے ہیں کہ افطار میں آپ نے کیا کھانا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا, وہ تو طے ہو گئے ہیں. اب ہم جمہوریت کو استعمال کرتے ہوئے اگر کل پاکستان کے لوگ اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ سارا سسٹم دیکھ لیا ہے, اس میں ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, ہم نے جمہوری طریقے سے خلافت لے کے آنی ہے, ایک پارٹی لانچ کرنی ہے جس کا مینیفیسٹو لوگوں کے پاس جائے گا, رائے عامہ ہموار ہوگی, وہ کرنٹ سسٹم کے تحت الیکشن لڑے گی, الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن چینج کر کے خلافت کو لے کے آئے گی. آپ کا اس پہ کوئی اعتراض؟ خلافت کس فرقے کی؟ جب رائے عامہ آ گئی ہے تو فرقہ تو ختم ہو گیا نا. نہیں کیسے, ان کو تو ووٹ دینے والے اہل حدیث بھی ہوں گے, اہل تشیع بھی ہوں گے. نہیں ایسے ہوگے نہیں, جو اسلام کا نام لیں گے تو پھر جماعتیں ہوں گی. اگر یہی اتنی سادہ بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی علیحدہ سے جماعت ہے, انہوں نے ٹی ایل پی کیوں نہیں جوائن کر لی ہوئی ہے؟ ٹی ایل پی بریلویوں کی جماعت ہے, اہل حدیث کی جمعیت اہل حدیث ہے, پریکٹیکل ہے یہ.
اگر خوابوں کی دنیا میں ہم رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں, یہ ویژول تھنکنگ ہے, اس میں ہم جس طرح امیدین بھی رہتے تھے ہم ضرور رہیں. پریکٹیکل یہ مجھے بتائیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے عقائد کے ساتھ موجود ہیں, تو معذرت کے ساتھ وہ وہی جماعتیں نکلیں گی جن کو آپ سیکولر جماعتیں کہتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے انجینئر صاحب کہ دس میکس یو اے ویری ڈینجرس مین, کیونکہ آپ کسی بھی آدمی سے کہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہتے ہیں بھائی ہم فرقوں سے تنگ ہیں, ہم نکل رہے ہیں اس نظام سے, ہمیں ایک خلیفہ چاہیے جو ہمارے مسالے کو پریکٹس کرنے کی آزادی دے دے, اس کا سمپل جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں بالکل اس کو تو ایکسیپٹ کیا وہ نہیں تو مانتے ہیں نا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں تھیوریٹیکل ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ اگر اس کے قریب بھی جانا چاہیں تو آپ کی بات سن کے کہ نہیں یار انجینئر صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا, ملینز میں آپ کی نہیں میں یہ نہیں یہ آپ پورا جملہ لے لیں, اچھا ہو گیا آپ نے کاؤنٹر کوشچن یہی کر دیا, بعد میں نہیں کوئی وی لاگ بنا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس وقت پریزنٹ ورلڈ کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ پھر کیا ہے, اس کے لیے کوشش کی جانی ہوگی, اور وہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ نے فرقہ واریت کے خلاف کام کرنا ہے. میں آپ کو ایک خوشخبری دے سکتا ہوں. اچھا, میں نے پاکستان میں بھی ایک ارلی سٹیجز پہ موومنٹ لانچ کی ہے دی ریوائولسٹ کے نام پہ. ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم یہ جتنا بھی ہے نا یہ 1000 سال پہلے خوارزمی نے یہ کیا وہ ختم کریں, اس بات کو دوبارہ سے سائنٹسٹ پیدا کرنا شروع کریں. نمبر 2 اپنے کلچر کو ہم ریوائیو کریں کہ جو ہمارا یہ سیکولر ہوتا جا رہا ہے ٹی وی میڈیا کے ذریعے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جا کے ایکچوئل تھاٹ لیڈنگ ہم کام سٹارٹ کریں. اس موومنٹ میں پاکستان کے سارے مسالک کے بچے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس چیز پہ اکٹھے ہیں کہ ہمیں اوپر سے ایک یونٹی چاہیے, اندر سے ہم کرتے کوئی تکفیر کسی پہ کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ جو ہمیں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے چل کے پاکستان کا نظام سنبھالنا ہے. ابھی جو ہماری آڈینس بنی ہوئی ہے پاکستان میں, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بھی ایج کے سیکنڈ اننگ کے بھی بالکل اینڈ پہ جا چکے ہیں. جن بچوں نے آگے چل کے سسٹم کو آلریڈی ذہنی طور پہ ریجیکٹ کرنے کو تیار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت آنی چاہیے, وچ از اے گریٹ چینج ڈسپائٹ آل دا لبرلزم اور سیکولرزم جو ہم پہ مسلط کیا گیا. اس کے باوجود ایک نئی پود ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جو سمجھتی ہے کہ نہیں پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے, نان وائلنٹ طریقے سے, ڈیموکریٹکلی آنی چاہیے, ایون خلافت کے ماڈل پہ بھی جائیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو انفرنچائز کریں بجائے اس کے میں تو سپورٹ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ علماء اور فرقے, اور جن کو آپ کہتے ہیں 1857 کے بعد وہ دین کے امین ہیں, وہی بنیں گے, اور انشاءاللہ انہی میں سے غازی پیدا ہوں گے. ہاں وہ اس لیے کہ ابھی ان کو آپ کی اسٹرینتھ کا آئیڈیا نہیں نا ہوا, تو جب ان کو آئیڈیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان کے فتوے آئیں گے, اور یہ سارے ممی ڈیڈی لوگ اگین انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ وہ ڈینجرس. ہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں آپ کو میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رکھنا چاہتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, 1400 سال سے مختلف اوقات میں کوششیں ہوئی ہیں نا, ابھی تک مہدی کا انتظار ہو رہا ہے نا. یعنی پریکٹیکلی یہ بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہوا ہے, فرقوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو فرقوں کے خلاف جب تک جہاد آپ نہیں کرتے, کہ یہ کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, نہیں اپنا پہلے چھوڑو, باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو, ان کے پاس بھی حق موجود ہے. جب تک ہم فرقہ واریت کے خلاف جہاد نہیں نہ کرتے اس وقت تک ہم ان ساری چیزوں کے اعتبار سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ مسئلہ آ جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں اب اس کو ایکسپلین کرنے لگوں کہ یعنی ایسی ایک نظام حکومت آ جائے گی جس میں جب سبز پگڑیوں والے رائے مرکز میں جا کے تبلیغ کریں گے, ذاتی زندگی جو سرکار رک جائے نا, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. جیسے جب یعنی پاپا چانی اپنا مدنی قافلہ لے کے رائے جائیں گے تو رائے ونڈ کے لوگ استقبال کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوں گے کہ اسلامی حکومت آ گئی, آئیں آپ ہمارے مرکز میں آ کے بات کریں. اور رائے ونڈ والے جب مرکز کراچی مدینہ جائیں گے تو وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ تیار بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگا اس میں نہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم بہتر اس حوالے سے کہ لوگوں کی آزادیاں ہیں, یہ وہ ہے بھائی, یہ آزادیاں آپ مسالے کو نہیں دے سکتے کہ وہ رائے ونڈ جائیں نہ جائیں. ان کی میں آپ سے یہی جملہ سننا شروع تھا, سرکار اسی کے سیکولرزم کی میں نے تعریف کی تھی جو آپ نے کی ہے. تو اگر وہ میں آپ کے ساتھ ہوں, نہیں وہ تو اسلامک ہو گیا. جی اسلامک سیکولرزم بالکل, سیکولرزم تو اسلامی ہو ہی نہیں سکتا. سرکار اگر ڈیموکریسی اسلامک ہو سکتی ہے, ڈیموکریسی جو آپ نے خود مانا ہے, نہیں ڈیموکریسی اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم ہی ہم نے گوروں سے مستعار لی ہوئی ہے نا, نہیں اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ ٹرم جو جمہور کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے. اور سرکار یہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کے جو صاحبان کون ہیں منکم, وہ جو آپ کے اندر امرہم شورا بینہم, آپس کے مشورے سے ان کے پاس آتا ہے. لیکن وہاں پھر وہ مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مولوی کا اور ایک ان پڑھ بندے کا ووٹ برابر نہیں ہوگا. پھر تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں, یہ موڈیلٹیز کی بات ہے, یہ تو یو کے میں بھی بحث رہی ہے ہر جگہ پہ. نہیں تو سرکار ادھر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مولانا فیصلہ کریں گے. یہ تو موڈیلٹیز کی بات ہے نا, وہ ایک اور. اچھا اس میں آپ کی جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں ایک انجینئر اور ایک مفتی کا ووٹ برابر ہے؟ بالکل ہے, برابر ہے, ایبسولوٹلی. اچھا ٹھیک ہے, کیوں نہیں؟ تو اس کو تو کفر سمجھتے ہیں ہمارے دیندار, جو
اس دین کے امین ہے 1857 کے بعد، وہ تو اس کو کفر سمجھتے ہیں. چلے میں آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو کفر سمجھتے ہیں کیونکہ یونیورسل پرنسپل نہیں ہے. اگر ہوتا تو کچھ نہیں سمجھتے، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں سمجھ. اب بس وہ نہیں سمجھتے. چلے اس پہ تو ہاں بالکل. اچھا میں اب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. 2-3 سوال میرے اور میں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا 2-3 پوائنٹس. اچھا میں اس میں ایڈ کر دوں، جی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے علماء، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور ان علماء سے انہیں بہت بہتر سمجھتا ہوں. فیئر نا، ٹھیک ہے آپ کا جی آ گیا. اچھا پاکستان میں اب مجھے تھوڑا سا کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی تمہید مجھے پڑے گی کیونکہ اگین کٹتے ہیں اور لوگ اپنی مرضی کا مطلب دے دیتے ہیں. پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتا ہے، اسلام کو ریگریسو، آؤٹ آف ڈیٹ، پتھر کے زمانے کی چیز سمجھتا ہے. ان کے بڑے پاورفل اسپیکرز بھی ہیں، وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، وہ انفلوئنس رکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک. پبلک لائف میں کتنا رکھتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، بہرحال سوشل میڈیا کی حد تک ہے. انڈیا میں ہمارے پاس RSS ہے، وہ ان لوگوں سے متفق ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے. اگرچہ وہ خود ہندو راشٹر بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں انہیں سیکولرزم اچھا لگتا ہے. وہ انہی لوگوں کے کلپس بھی یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ وائلنس کرتے ہیں اگینسٹ مسلمس. عید پڑھتے ہوئے لوگ جو مجبور ہو گئے ہیں کہ مسجدوں عید کی نماز کھلے میدانوں وہاں پہ نہیں کر سکتے، گھروں میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا، وہاں سے بھی ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جہاں پہ ان کا زور لگتا ہے تو مسلمان کے خلاف یہ زور لگاتے ہیں، جہاں پہ زور نہیں لگ سکتا ہے وہاں زبانی کلامی ہمارے مذہب کو سب کچھ کہہ دیتے ہیں. مشترکہ طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طبقے کی ڈارلنگ ہیں، سب آپ کو کوٹ کرتے ہیں. اچھا اگر یہ جو آپ تصویر کشی کر رہے ہیں نا، ان کو میں وہ ادبی گالی دوں گا کہ اس کے بعد مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں. ایون جو انڈیا میں آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ جو بھی اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں نا وہ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہے، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ انہیں ہٹلر یا مسولینی کا فالوور کہا جائے، تو اس سے بڑی میں کوئی گالی دے نہیں سکتا تھا. آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے پروگرامز میں کچھ ایسا ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں، تو بڑی ڈینجرس چیز ہے. سرکار آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے مزید ڈسٹنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھ میں ایک چیز یعنی ایک دیکھیں ہر چیز میں نے کھول کے بیان کیا اور اسے ایکسپلور ادھر سب کے سامنے کر دیا، ایک جگہ پہ اسی پوڈ کاسٹ میں اویلیبل ہوگا، ورنہ پھر کلپ کٹنے شروع ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر بھی کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی RSS موجود ہے. بالکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. میرے پہ پاکستان کی RSS نے 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی ہے، ایچ اینڈ ایوری ٹائم میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہی مسئلہ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مسئلہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. نہیں غلط ہے نا. وہاں پہ دیکھیں جو بندہ افیکٹو ہے سسٹم کا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے اسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ فرق اگر میں پاکستان کی RSS کا خلاف ہوں تو جو بت پرستوں کی RSS ہے تو میں اس کا تو 1000 ٹائم اس کے خلاف ہوں گا نا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ 5 دفعہ آپ پہ اٹیمپٹ ہوئی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ 5 دفعہ جرم کیا گیا. وہاں پہ اٹیمپٹ کرانے والے ان کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، وہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ جس مسلمان کو زندہ جلا کے ویڈیو بنائی ہے اس کو وہ اسمبلی کو ٹکٹ دے رہے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ کبھی بھی حکومت میں نہ آئے اور اس طرح کی اسلامی حکومت کبھی بھی نہ بنے. کبھی ہمارا پاکستان ان کو آنے بھی نہیں دے گا. دیٹس اے اسٹرینتھ. یہ بہت بڑا حق ہے. دہشت گردی ساری جگہ پہ ہے لیکن پاکستان میں دہشت گرد کو مجھے بتائے یہ جو سوات کے علاقے میں ٹنلز کھودی گئی ہیں یہ کن لوگوں کی حکومتوں میں ان لوگوں کو وہاں پناہ گاہیں دی گئی ہیں جنہوں نے بعد میں ہمارے فوجیوں کو قتل کیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ کسی سیکولر جماعت کی حکومت نہیں تھی، مذہبی جماعتوں کی حکومت تھی. لیٹس کنڈیم دیم، کیونکہ اسلام میں معیار مذہبی جماعت نہیں ہوتا، اسلام بذات خود میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہبی جماعتیں سارے فرقوں کی ایک جگہ جمع ہو کے اپنا ایک نشان رکھیں اور اسے قرآن سے تشبیہ دے کے ایک صوبے کی حکومت حاصل کریں اور اس دور کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر وہاں ٹنلز کھودیں اور بعد میں وہ ہماری عوام کو قتل کریں، تو پھر ہم یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے نا. یہ تو اب چیزیں کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ حق بجانب اس طرح سے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ وہ سارے کا سارا سیکولر نیریٹو ہے جس کو بڑے پیمانے پہ ڈی بنک کر دیا گیا ہے. لیکن جب آپ اشارتاً یہ بات کہہ کے آگے گزر جائیں گے تو ہزاروں ذہنوں میں تشکیک آ جائے گی کہ یہ اگر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہماری اپنا پاکستان پہ حملے ہوں گے اور دہشت گردی ہوگی، یہ ہوگی. آپ کی باتوں سے امپلائی یہ ہوتا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی امبریلا کے انڈر ہونا چاہیے، یعنی FATF حافظہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہونا چاہیے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں گورنر نے آ کے بتایا نا کہ بھائی اپنا قبلہ درست کرو. ہمیں تو پہلے ضرب عزم اور رد الفساد کا تو خیال نہیں نہ آیا. لیکن جب ہم لوگ قتل ہو رہے تھے، ہمارے فوجی قتل ہو رہے تھے، ہماری عوام الناس ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں قتل ہو رہی تھی،
اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر. پاکستان کی FATF میں جب ہم گئے تھے تو پاکستان میں جن لوگوں کی حکومت تھی کچھ اپنے آپ کو کھلے عام کہہ رہے تھے کہ ہم تو سیکولر پاکستان چاہتے ہیں, اور کچھ پاکستان میں بیان اور دیتے تھے اور امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ وی آر مور لبرل, باقی جو ہے وہ لبرل ریلیجس لوگ ہیں, ہم لبرل ہیں. تو اگر FATF میں ہم گئے ہیں تو وہ ہماری کسی ریلیجس پارٹی کی وجہ سے تو نہیں گئے ہیں. یہ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہی پاکستان میں مسئلہ بن گیا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا یہ سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی جو گورنمنٹس ہیں سکسیس وجوہات رہی ہیں ساری ہیں. میرے لیے سب برابر اس لیے ہے کہ میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو کیس ہے وہ ان تینوں جماعتوں کے خلاف 20-22 لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑا ہوا ہے. میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے, میرے لیے تینوں کی تینوں میجر پارٹیز ایک جیسی ہی ہیں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آئی پاکستان میں عام آدمی کا بینک کھولنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ FATF نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ جب نہیں لگی تو ان لوگوں نے اپنی TTs اور یہ ملین ادھر اور فلاں چوکیدار. جی میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ, یہ لوگ مجھے اس میں بھی بس بھی پارٹی ہے. خیر اچھا, میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم آپ سے یہ توقع کریں, اور یہ میں توقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے انڈیا سے بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, کچھ اور لوگوں کے نام ہیں وہ میں یہاں پہ نہیں لوں گا کہ دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, لیکن آپ کا بھی نام ہے کہ RSS کے لوگ وہاں پہ آپ کے کلپس کاٹ کے وہاں پہ کہ دیکھو تمہارے پاکستان میں یہ وہ آدمی ہے جو بتا رہا ہے تمہارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے, تم کتنے جاہل ہو, تمہارے علماء کے خلاف بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ تو ایک علماء کے ساتھ لوگوں کی ایک محبت اگر فطری نہ بھی ہو تو پولیٹیکل ہے کہ وہی اس سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے علاوہ تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ہر آدمی کسی مسجد کسی ادارے سے جڑا ہوا ہے, وہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ آپ کا کنٹینٹ یوز کرتے ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے, لیکن آپ کا نام تو بدنام ہو رہا ہے. دیٹ ریزن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ اپنے کچھ پروگرامز کریں اور کیٹیگوریکلی ڈسٹنس پہ کریں کہ بھائی نوٹ ان مائی نیم, میں مسلمان ہوں, جو میرا ویو ہے وہ میرا ویو ہے, میرا یعنی مجھے بھی اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا. آپ RSS کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ہمیں تو نہیں, میں تو نہیں, ان کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, کیونکہ جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو اگر اس میں سے کوئی پک اینڈ چوز کرتا ہے تو بھائی لوگوں نے تو قرآن سے بھی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میرے کلپس اس طریقے سے مس یوز کسی نے کیے ہیں تو سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں کے فرقوں کے علماء نے کیے مجھے ملائن کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں ہو سکتا, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرح میں اس کی تکلیف کاٹ رہا ہوں نا اس طرح اس کی بھی تکلیف کاٹ رہا ہوں, تو میں دونوں کو کنڈیم کرتا ہوں کہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہ کاٹی جائے. میں کب یہ کہوں گا کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر مدارس کے اندر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر بھی تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہی ہیں تو ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. جی میں آپ کو دوبارہ امپلور اس لیے کروں گا کہ جینوسائیڈ کے جو ماہرین ہیں, قتل عام کے جو ماہرین ہیں, انہوں نے سٹیجز بتائی ہیں کہ جینوسائیڈ اچانک ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھ کے آپ قتل کرنا شروع کر دیں. سٹیجز ہوتی ہیں, ایک سٹیج میں آپ ذہن سازی کرتے ہیں, ایک سٹیج میں آپ جا کے ان کو ملائن کرتے ہیں, سو فورتھ. 10 سٹیجز ہیں, 10ویں سٹیج بذات خود جینوسائیڈ کی ہے. انڈیا میں اس وقت جینوسائیڈ واچ کے مطابق کشمیر میں وہ 9th سٹیج پہ ہیں اور باقی انڈیا میں وہ 8ویں سٹیج پہ ہیں, اور اس کے وکٹمز مسلمان ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور BJP کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایریاز بھی ڈکلیئر کیے ہوئے, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ سے ہم کام سٹارٹ کریں گے. انجینئر صاحب, آپ کا امنگ سم ادر پاکستانی کانٹینٹ کریٹرز وہاں پہ جو کانٹینٹ جاتا ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جسٹیفیکیشن کے طور پہ کہ تم لوگ اسی لائق ہو, دیکھو پاکستان میں بیٹھا عالم کیا کہہ رہا ہے. میں اس لیے آپ سے میں امپلور کر رہا ہوں کہ اس پہ کانٹینٹ بنا کے خود کو ڈسٹنس پہ کریں. کم سے کم آپ پہ تو یہ الزام غلط لگ رہا ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ کہیں کہ تم لوگ دہشت گردی کر رہے ہو, میرا نام اس سے نہ جوڑو. نہیں, میری تو درجنوں ویڈیوز کے اندر موجود ہے کشمیر ڈے کے اوپر. جب بھی میری ویڈیو آتی ہے, آج بھی آپ نے دیکھا میں نے دعا میں مقبوضہ کشمیر کا علیحدہ سے نام لیا ہے, انڈیا کا علیحدہ سے لیا اور چائنا کا علیحدہ سے لیا ہے. معذرت کے ساتھ چائنا کے اوپر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو میں تو اتنا دلیر ہوں, میری 110 پبلک سیشن ہے نا, سب میں چائنا کا نام موجود ہے, تو میں الحمدللہ لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی جو یہ غلطی جو اس طرح کی ہو رہی ہے نا کسی کے اینڈ کے اوپر, تو وہ لوگ مجرم ہیں. اگر پاکستان میں مفتی عبدالعزیز کا کوئی واقعہ ہو گیا کسی بچے کے ساتھ اور میں نے اسے ذکر کیا تو وہ نہ میں نے مفتی صاحب سے کروایا اور نہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ سب کے سب لوگ یہ کر رہے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. فیئر انف. اچھا, میری آپ سے ملاقات ہو اور نوب شرما کا ذکر نہ ہو, یہ تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہے بات, کیونکہ میں نے کبھی کسی اسلامک اسکالر پہ بات نہیں کی. ایک آپ ہی کی, آگے میں عرض کر رہا تھا, وہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اینٹی اسلامک میڈیا, اس نے بہت زیادہ آپ کو وائرل کیا کہ اگر نوب شرما کو سپورٹ ملی ہے
وہ سیما پار سے ملی ہے, ایک ایسے دیش سے ملی ہے جو بھارت کے خلاف سازشیں کرتا ہے اینڈ واٹ ایور. ڈونٹ یو تھنک سر کہ جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پہلے ویریفائی کر لینی چاہیے اس طرح کی چیزیں پبلک میں آنے سے پہلے؟ میں نے تسلی سے ویریفائی کی تھی, اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا میں نے اس کو بیان کیا, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر مجھے شرمندگی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس عورت نے گستاخی کی سید عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے, یا ارتھ کے فلیٹ ہونے کے حوالے سے, میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ میں بتاتا کہ کتنے اسلامک اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کو اسلام قرار دیا ہوا ہے, ارتھ کے فلیٹ ہونے کو اور ساکن ہونے کو. میں نے ان کو نہیں رگڑا لگایا, بلکہ میں نے اسے کلیریفیکیشن دی کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. جو اس نے گستاخیاں کی تھی ان کا میں نے علمی جواب دیا. اگر میں ان باتوں کا جواب نہ دے رہا ہوتا اور صرف اس پورشن کو لیتا جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, تو پھر تو میں مجرم ہوتا. میں نے تو پوری بات کی, اور میں نے اسلام کا کنسیپٹ سامنے رکھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. نمبر 2, میں نے سورۃ المائدہ اور سورہ نساء سے آیت کوٹ کی کہ جہاں پہ اسلام کی یا پیغمبر اسلام کی یا قرآن کی گستاخی ہو رہی ہو وہاں پہ تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے, وہاں سے اٹھ جانا ہے. جبکہ وہ عورت کنٹینیوسلی پروگرام کر رہی ہے, اور وہاں پہ اگر مذہبی اسکالرز بیٹھے ہیں پہلے تو وہ یہ بتائیں نا کہ وہ کس اسلام کی روح سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہیں پتا ہے کہ وہ یہ کرتی ہے. اور اگر وہ یہ کرتی ہے تو اس طریقے سے جملے مزے لے کے شعر سنانا کہ جس کو وہ مس یوز کر سکتی ہے, تو اس طرح کا موقع اسے نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ نے کسی دوسرے کو اپنی گفتگو سے ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ یہ کرے. نہ کہ یہ میں نے کہا کہ بھئی جو اس نے کیا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے, وہ تو آلریڈی بھی کرتی تھی. اگر یہ چیز ہوتی تو میں اسے گستاخ عورت نہ لکھتا. میرے جو تھم نیل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, گستاخ عورت, بی جے پی کی گستاخ عورت, اور 3 گستاخیوں کے جواب بھی دیے ہوئے. اس میں سے اگر ایک جملہ ان کی پسند کا آ گیا جو ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہوا, مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ تنکا جو ہے وہ اتنا بڑا بحری جہاز بن جائے گا, ٹائٹینک سے بڑا, بہت بڑا. ہاں اچھا. اب اس کو اگر کسی نے مس یوز کر لیا ہے تو اسی طریقے سے ہے کہ قرآن پاک سے اگر کوئی شخص آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکالے, جس طرح ہمارے ساتھ کچھ انجینئرز تھے تو وہ یو فون میں ملازم تھے, وہ کہتے تھے قرآن میں بھی یو فون لکھا ہوا ہے. یو فون کا مطلب ہوتا ہے اپنی نظر کو پورا کرنا, تو یو فون تو ہے قرآن کے اندر موجود. تو اس طریقے سے اگر کیا, ہاں اگر میری پوری گفتگو بیلنس نہ ہوتی تو میں مجرم ہوتا. اور میں الحمدللہ آج بھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کے بارے میں جو مجھے کافر جہنمی کہتے ہیں نا, میں نے ان کے ناموں کے ساتھ حافظہ اللہ استعمال کیا. ان کے خلاف جب ایف آئی آر ہوئی ہے میں نے ایف آئی آر کو کنڈیم کیا, پھر اپنا مقدمہ بھی رکھا. ہوتا یہ ہے کہ میری ہر گفتگو نا عموماً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی ہے. اس میں سے اگر 25-30 سیکنڈز کی کوئی گفتگو اٹھاتا ہے نا, تو یقین کریں میں نے تو اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ بعض اوقات میں اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اپنے آپ کو کہتا ہوں یار میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, یا یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا, یہ اس کانٹیکسٹ میں آہستہ 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 یہاں تک بات لایا تھا. اس میں ایک جزیات میں بات بیان ہوئی تھی. اور اس کو آپ پریکٹیکلی سمجھیں, قرآن پاک میں درجنوں مقامات پہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اے نبی کیا آپ قیامت کے لیے دھاک لگا کے بیٹھے ہیں جو آپ ان کو بتا دیں گے؟ یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. 99% یہی جواب ہے. لیکن سورہ الذاریات میں جواب آیا ہے بالکل ہٹ کے, وہ نوپور شرما والا کلپ ہی بنا ہوا ہے. اس میں کہ نبی یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا, فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیدھا چھکا ہے. اب آج کی اس مہذب دنیا میں اور نہ اس دنیا میں ایک اخلاقی جواب تھا, لیکن اس کے پیچھے 13 سال کا مکی جواب موجود ہے, پورا 50 منٹ کا کلپ ہے. اس کا ایک جز ہے کہ جب کوئی بندہ ضد پہ اترتا ہے تو اینڈ پہ پھر اس کو ترکی بترکی جواب دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. میرے ساتھ پتہ کیا ہو رہا ہے, میری وہ چیزیں جو اگریسو سٹائل میں ریکارڈ ہوئی, اب دیکھیں میری یہ باتیں اکثر مزاح کے عالم میں ہوتی ہے کہ یہ جی وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. اب اس کو کوئی اس طرح پریزنٹ کرے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مولویوں کا پیو آ گیا, یہ میں ہی نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میں بتانا چاہتا تھا میں آپ کے سسٹم سے نکلوں, یہ ساری چلاکیاں میں نے آپ سے سیکھی ہیں اور آج میں آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں انہی چلاکیوں کی وجہ سے. اس میں جو جملہ قابل اعتراض جی وہ بتائیے. وہ یہ تھا کہ جو آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ اصل مجرم تو اس میں وہ مسلمان بیٹھا ہوا تھا, یہ تو ایک فلو میں بات پھر غصے میں آ کے نکل گئی.
whereas reality یہ تھی کہ اسی دن اس عورت کا یہ تیسرا پروگرام تھا جس میں تیسری بار اس نے گستاخی کی تھی. پہلی بار بھی, دوسری بار بھی, تیسری بار بھی. جو ڈیفینس وہ کلیم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مسلمان نے یہ کہا کہ وہ شیو لنگ نہیں, وہ فوارہ ہے, اور یہ مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں, جس کے جواب میں اس نے پرووک ہو کے یہ کہا, جبکہ پرووک بندہ تیسری بار نہیں ہوا کرتا, وہ پلان کر کے یہ چیزیں کیے جا رہی تھی. اور پھر ایشو اس میں کیا ہے کہ آخر کار 1991 سے گیان وبی مسجد کا کیس چل رہا ہے, اور کیس یہ ہے کہ وہاں پہ جو وہ ایک سٹرکچر ہے وہ شیو لنگ ہے یا فوارہ ہے. عدالت میں کیس ہے, ایک پارٹی کہتی ہے فوارہ ہے, دوسری کہتی ہے فوارہ ریلیجس سمبل. تو اگر اس نے یہ کہا کہ جو ہمارا کیس ہے عدالت میں کہ ہم اس کو فوارہ سمجھتے اسے پروگرام میں بیٹھے, تو اس میں گستاخی کہاں سے؟ کوئی گستاخی نہیں. مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے, جو اس نے وہ شعر مزے لے لے کے سنایا ہے اس پہ وہ پرووک ہوئی ہے اس شعر کے اوپر. اس سے 2 دفعہ پہلے وہ کہہ چکی, بے شک کہہ چکی تھی, وہاں کوئی پوائنٹ تو چاہیے تھا نا. اس نے ایکسکلوسیولی تو خود سے 100 موٹو لیتے ہوئے اس جملے کو نہیں یوز کیا. سٹارٹ وہاں سے ہوا نا, جب وہ شعر لے کے سنا رہے تھے, اس نے کہا کہ پھر اگر آپ تم یہ بات کرو گے نا تو اسے پھر ایک, یعنی آپ نے فل ٹاس دی, اس نے چکا مار دیا. ہاں اگر ایبسولوٹلی وہ اس پروگرام میں شروع کرتی تو میں یہ کہتا کہ اس نے نہیں کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی یہ گستاخی کرنا جسٹیفائی ہے. میں نے تو اس گستاخی کے جواب دیے ہوئے, میں مطلب یہ چیز تو مان ہی نہیں رہا ہوں کہ مطلب کسی مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ گستاخی کرے. میں نے اس جو تسلیم صاحب تھے, یہ کون سے تھے, ان کی میں نے یعنی ایک بیوقوفی بتائی ہے کہ آپ یا تو ان کی مجلس میں بیٹھا نہ کریں, اگر بیٹھتے ہیں تو کوئی موقع نہ دیں کہ ایسی وہ بات کرے اور وہ اس کو پک کر لیں. وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھی, اسے موقع مل گیا کہ اب یہ اس نے ایسے کیا, اس نے پھر وہی والی گستاخی کر دی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی, نہ یہ کہ وہ مسلمان گستاخی کرانے بیٹھا ہوا تھا. یہ میں نے کیوں کہنا ہے, کوئی مسلمان اپنے نبی کی گستاخی کروانے نہیں بیٹھا ہوتا, اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کرواتا ہے. جس طرح کے ہمارے مسلمان چند مٹھی بھر بعض اوقات ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی پاداش میں پورا اسلام ڈیفیم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں پھر اگرچہ ادھر بھی آپ پھر مجھے یہ کہیں گے کہ گورے یا یہودی تو 150 سال سے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کریں گے, تو ہم ان کہیں گے یار یہ ایک موقع نہ دیتے کم از کم. یہ موقع جو دیا ہے انہوں نے, ان کو خیال کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ چیز وقتی طور پہ ٹل جاتی, انہوں نے ان کو ایک فل ٹاسک دے دی. اگرچہ عین ممکن ہے کہ وہ موقع نہ بھی ہوتا تب بھی وہ کار گزرتے, جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں, اس میں تھمبنیل میں لکھا ہے گستاخ عورت, اس کی گستاخی کو گستاخی کہا گیا, جواب دیا گیا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو کلپ کاٹا ہوا ہے تو اس میں نعوذ باللہ کوئی اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے گستاخی کروائی ہے, حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اسے وہ مزے لے لے کے وہ شعر پڑھ رہا تھا. میں نے اس کی بعد میں کلیریفیکیشن بھی دی تھی کہ آپ وہ ویڈیو خود دیکھیں. آپ اپنی اس ریپوٹیشن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں, جہاں طاقت کا موقع ملتا ہے طاقت یوز کرتے ہیں, جہاں زبان کا موقع ملتا ہے زبان یوز کرتے ہیں, آپ ان سب میں مشترکہ طور پہ فیورٹ ہیں. آپ ایک پبلک فگر ہیں. جس طرح کہ میں ادھر ہی جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال صوفیوں میں, ملحدین میں اور جہادیوں میں یکساں مقبول ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال کو صوفی بھی کوٹ کرتا ہے اور جہادی بھی کوٹ کرتا ہے, اور عام مولوی بھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پڑھتا ہے, خواہ وہ خود بے وفائی کر رہا ہو. تو اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اقبال کی تو تھاٹس اس طرح بدلتی گئی نا. میری وہ ایک ہی ویڈیو میں نے تھوڑا تھوڑا سب کو ایڈریس کر کے ایک پوائنٹ تک پہنچا ہوتا ہوں. یہ مستقبل میں بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں, وہ یہ کریں گے. اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں, پھر آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. پاکستان میں اگر قادیانیت کا علمی رد کسی بندے نے کیا ہے وہ مولانا مودودی ہے, اور انہیں سزائے موت ہوئی تھی اس کی وجہ سے. وہ تو اینڈ پہ جا کے معافی ہوگی. لیکن ان کے اوپر کیا الزام لگا, ایک مودودی تے 100 یہودی. مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ یہاں ہمارے علماء نے تقریر میں کہا کہ وہ قادیانیوں کا ایجنٹ تھا. میں نے کہا یہ پاکستان میں گالی ہے, کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. اس شخص کو کہ جس نے سب سے زیادہ علمی کام قادیانیت کے خلاف کیا, اور بعد میں بھی آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی نے غلوف کے درجے تک قادیانیت کے خلاف کیا ہے. یہ جتنے سٹیکرز یونیورسٹی کے اندر چھپے ہیں جو کہ قادیانیوں سے لین دین منع ہے, اور ان کی پوری کمپنیوں کے نام لکھ کے, یہ سارا کام جماعت اسلامی کے انڈر ہوا ہے. غلوف کے درجے تک یہ معاملہ گیا ہے. لیکن انہی کے بانی کو انہوں نے کہا یہ قادیانی ایجنٹ. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ دوسروں کو تو ہم روک نہیں سکتے. ہاں میں اپنی کلیریفیکیشن, میرے خیال آج آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں نے بوانگے دول اس کے بس آخری سوال اس ٹاپک پہ, آخری سوال کے
آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پہ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ یو آر سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں بالکل نہیں، میں صرف آدھی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علماء مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور انہی علماء کی جو پبلک ہے وہ جب ان کی تقریر میرے خلاف سنتی ہے، وہ مجھے سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اپنے علماء کو چھوڑ جاتی ہے. یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کے سامنے میں نے آج بھی ریئل ٹائم لیا ہے ڈیٹا. مجھے بتائیں ایک شخص آج تک دنیا میں جتنی تنظیمیں کامیاب ہوئی ہیں نا، ان کے پیچھے بنیادی بات یہ تھی کہ وہ کسی فرقے کی گود سے نکلے تھی. تبلیغی جماعت آج اگر 168 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے نا، وہ دیوبند سے نکلی تھی. کروڑوں فالوور اس کو پہلے ہی موجود تھے، مسجدیں ان کے پاس پلیٹ فارم موجود تھے. دعوت اسلامی اگر 40 سالوں میں اتنی کامیاب ہوئی کہ 150 ملکوں میں ان کا کام ہوا، پہنچ گیا، تو اس لیے کہ دنیا میں بریلویت موجود تھی، صوفیت موجود تھی. یار میری تو کوئی مسجد نہیں تھی، الٹا میں ان ساروں کے ساتھ ٹکر لے کے اکیلا کھڑا ہوا. یہ سچائی کی طاقت تھی کہ ان کی عوام ان سے تقریریں سن سن کے جب مجھے سنتی ہے، مثلا میرے نام میں مرزا کی وجہ سے انہوں نے قادیانی کہا. آپ کے علماء جن کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں مرزا ہونے کی وجہ سے مجھے بار بار قادیانی کہا. میری نظر میں ایسے علماء کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہے، جبکہ میں اس ادارے میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوں جہاں کوئی قادیانی جاب بھی نہیں کر سکتا. اور میں جب بھی غلام محمد قادیانی دجال کا نام لوں، میں دجال کہہ کے کہوں. اور جو آج میں نے ایک بات کی تھی، جتنے لوگ ختم نبوت تحریکیں چلا رہے ہیں، مجھے ان کی کوئی 2 ویڈیوز نہیں، 3 ویڈیوز، ایک ویڈیو دکھائیں جس میں انہوں نے لسٹ کیا ہو کہ غلام محمد قادیانی یہ آیت کوٹ کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ حدیث کوٹ کرتا ہے، اس کا جواب یہ. ان کو تو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. میری درجنوں ویڈیوز ہیں غلام محمد قادیانی کے نظریات کو میں نے ایک ایک کر کے ڈسکس کیا. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی وہ واش روم میں مر گیا تھا، وہ کانا تھا، یہ کوئی علمی رد نہیں ہے. چھوڑ دیں، صحابہ کرام تعاون کے مرض میں مرے ہیں، اتنے بڑے بڑے پھوڑے ان کے اوپر نکلے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح، ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے مرتبہ ختم ہو گیا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. علمی رد کرے میں نے کیا. اس کے باوجود آج بھی وہ کہتے ہیں قادیانیوں کا سپورٹر. نہیں، وہ اس میں آپ سے اچھا میں بتا رہا ہوں یہ طبقہ وہ ہے. اب میں ان کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھوں؟ تو بس وہی بات ہے کہ پیڑ پا لیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے، میں بھی اپنی عوام میں بات رکھوں گا، یہ بھی رکھیں. جو ون کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. ان کے فالوورز آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی جی. کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جو سیکولر سوشلسٹ لوگ ہیں، آپ کو سننے کے بعد ان کے فالوورز بھی آپ کی طرف آ جائیں گے؟ آئے ہوئے ہیں. اسلام پسند. مجھے بتائیں میرے پلیٹ فارم سے آپ نے ان لوگوں کے منہ سے بھی دینی باتیں سنی ہیں جنہوں نے کبھی دین کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کیا. میں اب ان کے نام نہیں لیتا، ورنہ پھر لوگ کہیں گے کہ کسی کو، کتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز جن کے منہ سے کبھی آپ نے دین کی بات نہیں سنی، وہ گاڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں میرے پاس بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ ہوا ہے نا. اس اعتبار سے آپ کو بھلے یہ بات بری لگے، میں غامدی صاحب کو بھی نعمت سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طبقہ، میں نہیں سمجھتا. اچھا مجھے پہلے معذرت کر لی تھی. اچھا ایک خاص طبقہ جو بالکل دین سے برگشتہ تھا، ایٹ لیسٹ ایک دھاگے سے انہوں نے کانسیپٹ آف گاڈ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا، ایک سٹیپ طے کروا دیا، ایک سٹیپ. میں آپ کو بتاؤں، میں پی سی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا لاہور میں، غامدی صاحب سے ملاقات، وہ وہاں رکے ہوئے تھے، 2020 کی بات ہے. تو ہم لابی میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. میں نے کہا کہ سر میں آپ کی پلیٹ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے. میں ابھی ایک لقمہ ہی رکھا ہے تو ایک بندہ سامنے، اتنی بڑی داڑھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، کہتا ہے غامدی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے. غامدی صاحب کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو داڑھی میری دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے. میں بڑا حیران ہوا. کہتا ہے میں تو بالکل دین سے برگشتہ تھا، آپ کو سنا خدا کا کانسیپٹ ہے، میں نے آہستہ آہستہ اسلام کو اسٹڈی کیا، اب میں نے داڑھی. غامدی صاحب نے داڑھی نہیں رکھی، اس نے پوری اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. یہ پریکٹیکلی، میں اپنی تو آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وہ پھر ایک سمجھ لیں کہ ایک شخصیت پرستی ہوگی. میں غامدی صاحب کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا ہے. نہ وہ اس کو جانتے تھے نہ میں جانتا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے. کتنے جو آپ کے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ڈاکٹر اقبال سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آیا، اور وہ ڈاکٹر اقبال سے بھی پریکٹسنگ اسلام میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ کہتے ہیں میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے بڑے بھائی نے مجھے جواب شکوہ لا کے دیا تو یہ شعر میرے دماغ میں چپک گیا. وہ یوں کر کے اشارہ کرتے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
ڈاکٹر اقبال شاید اس جگہ نہیں پہنچ سکے, نہ قرآن کی اتنی بڑی ریولوشن انہوں نے برپا کی کہ پوری دنیا میں قرآن کی درس و تدریس والا معاملہ ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. پھر ان کے شاگرد جو نعمان علی خان صاحب ہیں, پوتا شاگرد, ان کے ذریعے ڈاکٹر فرد ہاشمی جو مولانا مودودی کی آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی شاگرد ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. تو یہ سارے میں ان سب کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. اور اس میں آپ کے دل میں شاید کہیں یہ بات آ رہی ہو کہ اسی طرح میں علماء کو بھی بلیسنگ کیوں نہیں سمجھتا. جی میں سمجھتا ہوں, بالکل سمجھ میرے ذہن میں ہاں جی میں علماء کو بھی اتنی بلیسنگ سمجھتا ہوں جتنی ساحل ادیم صاحب سمجھتے ہیں بلیسنگ, کہ کسی نہ کسی ایک دھاگے سے نکاح, طلاق, جنازہ, یہ سسٹم کسی لیول پہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسی میں سے یعنی میں آج جو مسلط ہوا ہوں تو میں نے سب کچھ علماء سے ہی سیکھا ہے نا. مطلب میں نے کوئی گوروں سے جا کے تو قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھا, میں نے انہی کی بکس پڑھی, روایت کی حفاظت. جی میں نے بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے حفاظت کی تھی نا وہ الحمدللہ ہمارے تک پہنچی, ہم نے اس پہ عمل کیا. کاش یہ بھی کریں جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ یہ بات دوسروں تک پہنچا دینا, بسا اوقات جسے پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح امام بخاری, امام مسلم نان عرب ہیں لیکن انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا. ہم علماء سے بھی امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کتابوں سے لرن کیا, یہ علم سیکھا. کاش آپ بھی اس روایت کے اسی طریقے سے امین بنیں, ہم آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. میں صرف غامدی صاحب کے بارے میں ایک جملہ تھا کہ ایک کلیریفیکیشن ہو جائے کہ میرا ان سے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. ہم جب ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہسٹری لوگوں کی یہ کس طرح سے چینج ہوئے, کرسچینٹی سے وہ کس طرح ایتھیزم کی طرف گئے, تو وہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں تھا کہ سوئے اور اگلے دن وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اس کے درمیان پوری ایک ڈی ازم کی موومنٹ تھی جو کنیکٹ کر رہی تھی, ایک اینڈ پہ کرسچینٹی ہے اور ایک اینڈ پہ ایتھیزم ہے. ڈی ازم کی موومنٹ میں جو دو تھیولوجیکل کانسیپٹس ہیں, ایمیننس اور ٹرانسینڈنس کا, وہ مکس کر دیے گئے تھے کہ ٹرانسینڈنس وہ چیز کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے لیکن آپ شعوری طور پہ اس کو مکمل طور پہ اس پہ احاطہ نہیں کر سکتے, اپنے علم کو اس پہ محیط نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے لیکن اپنے علم کو اللہ پہ محیط نہیں کر سکتے. اور ایمیننٹ وہ چیزیں کہ جس کو آپ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھ سکتے ہیں. ڈی ازم کی موومنٹ یہ تھی کہ ہر وہ چیز جو ٹرانسینڈنٹ ہے اس کو آپ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں, اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہاں سے لوگ چلتے ایتھیزم سے ہر چیز کو اپنی عقل کے تحت سمجھتے وہ اور طرف نکل گئی ایتھیزم کی طرف. غامدی صاحب کی مجھے ایجوکیشن میں آلموسٹ وہی ریزمبلنس نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھا جا سکے, وچ سمپلی از امپاسبل. بلیف کے بغیر آپ ایون ایتھیسٹ ہیں تو آپ نہیں چل سکتے, آپ کو بلیف کرنا پڑے گا, فیتھ رکھنا پڑے گا, اپنی ایبلٹی میں فیتھ رکھنا پڑے گا کہ آپ فینومنا کی انٹرپریٹیشن ٹھیک کر رہے ہیں. ریلیجس لوگ تو ہیں ہی بلیف والے نا, لیکن میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ دیر از فار ٹو مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ان کی طرف سے, جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. جو چیز ٹرانسینڈنٹ ہے اور ٹرانسینڈنٹ, یہی میرا سر سید سے بھی اختلاف ہے جو کہہ رہا کہ اس طرف گیا لیکن واپس نہیں آ سکے. سر سید تو بہت آگے چلے گئے تھے. غامدی صاحب بھی اسی پڑھے تھے, پتہ کیا, جب تک میں نے غامدی صاحب کے بارے میں یہی نظریات رکھتا تھا جب تک میں نے انہیں سنا نہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ انہیں سنیں. بہت اچھا, عام آدمی سے پوچھے نا تو کہتے غامدی صاحب پرویزی ہیں, حالانکہ وہ غلام پرویز کو گمراہ انسان سمجھتے ہیں. غامدی صاحب قرآن کے کسی معجزے کا انکار نہیں کرتے, اور سر سید ان تمام کی غلط انٹرپریٹیشن کرتا تھا. لیکن مرد اور کا آپس میں ہاتھ ملانا جائز سورہ معاہدہ کے تحت. سرکار اب بات یہ نا, اب یہ اگر بات کھلی نا تو آپ کے دیوبند اور بریلوی علماء شکل نہیں دکھا سکتے. میں آپ کے کیمرے میں اسی کی وجہ سے ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ ایک جملہ چھوڑ دیتے ہیں نا, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ غامدی صاحب جو نظریات رکھ رہے ہیں نا, جن سے آپ کو بہت زیادہ اختلاف ہے, جن میں ایک یہ چیز ہے, یا تو ہاتھ ملانے تک بات ہے نا, ہم فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ چیز دکھائیں گے اور وہ ان کے شاگردوں نے ڈسپلے کرائی ہیں. دیوبند اور بریلوی جو بڑے دشمن بنے غامدی صاحب کہ ان کے نزدیک تو دوسرے کی لونڈی بھی آپ کے پاس آئے نا تو آپ اس کے مطلب وہ بات مجھے کرتے ہوئے یعنی اس کے سینے پہ بھی ہاتھ مار کے سلام دعا کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسپلے کرائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے چھوڑو, تسی اپنی گل کرو. میں تو دونوں کی کر سکتا ہوں, میں تو دونوں کو ایک نہیں, آپ نہیں کر سکتے, آپ نے پڑھانا ہے جا کے ان کے مدرسے. میں کر سکتا اور آپ نے یہ پوچھنا ہے ان سے یہ والا مسئلہ نہیں پڑھانے جائے نا. بٹ میں اچھا, ان کا جو آپ کو پتہ ہے سب سے ہونہار جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دیوبند کا پلانٹ ارتھ پہ جو بڑا عالم تھا نا, سب سے بڑا, وہ ان کا پوتا ہے سرفراز خان صفدر صاحب. اچھا, ان کا پوتا ہے عمار خان ناصر, وہ پروفیسر بھی ہے اور عالم بھی ہے. وہ پہلے درس نظامی ہے, اس کے بعد غامدی صاحب. جی, عمار خان ناصر نے وہ تمام غلاظتیں جو غامدی صاحب کے کھاتے میں ڈلی تھی وہ فقہ حنفی کی کتابوں سے دکھائی ہیں,
اور ان سے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ غلیظ کون ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ ہے, میرا اس سے اگین پرابلم ہے کہ یہ ہم سطحی لیول پہ گفتگو کریں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے اس سے بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ریزننگ کی ایبلٹی بھی ہے اور ریلیجس بیک گراؤنڈ تو آپ کا. تو میں بتا رہا ہوں کہ غامدی صاحب بھی اسی مدرسہ سسٹم کے امین ہے جو صدیوں سے چل رہا تھا, معذرت کے ساتھ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم غامدی صاحب کی غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کا جواب واٹ اباؤٹزم نہیں ہو سکتا. جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لونڈی والی ساری باتیں یہ غلط ہے نا جی, لیکن اگر ہم یہ غامدی صاحب کی ایک بات کے سامنے رکھ رہے ہیں تو غلط چیز کو اگر جواز بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ہم دفاع کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. نہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی روٹس وہ ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا یعنی غامدی صاحب کی روٹس وہ ہیں. اور میں بتاؤں غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں. حیران کن بات ہے. اس پہ آپ کا اختلاف ہے کہ سورہ معاہدہ کی آیات کی روشنی میں وہ کہتا ہے کہ گھر میں آپ شوقیہ طور پہ کتا رکھ سکتے ہیں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. کتا پالنا, میری آپ ویڈیو دیکھیں, اور سرکار یہ کتے والی تو بات چھوٹی رہ گئی ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ غامدی صاحب ورسز علماء دیوبند اور بریلوی علماء, تو میں کہوں گا کہ غامدی صاحب کے جو بلنڈرز ہیں نا وہ چھوٹے ہیں. وہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے دیکھیں, غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے امین تو نہیں ہے نا, یہ لوگ ان کے امین ہیں. اچھا, اب رہ گیا پردہ, داڑھی, بائی نیم نزول عیسیٰ, میری ویڈیوز ہیں اور گھنٹوں پہ محیط ہے, میں نے ایک ایک پوائنٹ کا ان کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے پرائورٹی والی چیز ہے توحید. غامدی صاحب قبر پرست نہیں ہے, بزرگوں کی والی یہ سارے معاملات, تصوف کے خلاف انہوں نے جو اعلان جنگ کیا ہے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف, اور ختم نبوت کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے قادیانیوں کا علمی رد کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں, صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ ان علماء کی عزت کر رہے ہیں نا, ان کی تمام کمزوریوں کے باوجود, جو شاید آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے, میری ویڈیو دیکھ کے شاید مزید پتہ چلے, تو غامدی صاحب کی بھی مجھے مجبوراً عزت اس لیے کمپیریٹیولی کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں تقی عثمانی صاحب کو حافظہ اللہ کہہ رہا ہوں نا, جو درس حدیث کے آخری سال میں یہ بتا رہے ہیں کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے, تو میں تو 2 دفعہ حافظہ اللہ پھر غامدی صاحب کو کہوں گا جو ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں. رہ گیا پردہ اور اس طرح کی باتیں, یہ بعد میں آتی ہیں. اصل چیز اصولی جو ہے عقائد ہے. عقائد کے اعتبار سے غامدی صاحب کا کوئی ایک عقیدہ بتائیں جو عقیدہ ہو, بنیادی عقیدہ, توحید میں, ختم نبوت کے اندر, اس میں کوئی کرپشن نظر آتی ہے نا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کتا پالنا نہیں پالنا, چپکیلی مارنے, یہ وہ چھوٹی بات ہے. لیکن میں نے جو میرا بڑا اختلاف ہے, میں نے ان کو جو آگے میں نے عرض کیا کہ وہ دین کی انٹرپریٹیشن میٹیریلسٹک گراؤنڈز پہ کرتے ہیں. میرا اصل اختلاف یہ تو ایگزامپلز ہیں جو میں نے. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال سر. جی سر. ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے, آخرکار ہم سب نے جانا ہے. تاریخ نے کسی انسان کا یہ طے کرتے ہوئے کہ کیا وہ واقعی بڑا آدمی تھا یا نہیں تھا, اس نے ایک کرائٹیرین طے کیا ہے کہ اس انسان نے لیگسی کیا چھوڑی, اس کی وراثت, وہ بھلے علمی وراثت ہو یا کوئی اور ہو. ہٹلر اپنے زمانے کا بڑا آدمی تھا لیکن لیگسی نہیں ہے, تو ہم اسے تاریخ کا بڑا آدمی نہیں مانتے. جولیس سیزر کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ اس کے دیے ہوئے نظریات دنیا میں آج بھی چلتے ہیں. تو لیگسی الٹیمیٹلی واٹ میٹرز. آپ اپنی کس طرح کی لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو لکھی ہوئی ہے جی, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باب شاہی کوئی نہیں, یہ میری لیگسی ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کے بزرگ بابے کی بات اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں نا, آپ نے پھر اس کا بڑا ہونا نہیں دیکھنا, وہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ دوسرے والا شعر تو یہ الٹیمیٹلی ہے, یہ 30 نمبر پہ, جو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. پورا کانسٹیٹیوشن لکھ کے یہی پہ. جی یہ ہے, یہ یعنی ان چیزوں کو میں نے پریزنٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑی, غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. تو ہم کہتے ہیں بکش مسلمان, یعنی میرے لیے اگر آپ کہنا کہ میں کیا ہوں تو میں بکش مسلم ہوں. بکش مسلم ہونے کی وجہ سے ہی میں غامدی صاحب سے بھی سخت اختلاف رکھتا ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں اگر آپ اہل سنت ہیں تو پھر اہل سنت یہ ہوں گے. اور بکش مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی میں دیوبند بریلوی اہل حدیث کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہوں اور اہل تشیع کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہوں کہ کتاب میں جو آیا ہے من و ان اس کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو پڑھ کے ایک گورا تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں نکالتا, لیکن قرآن مسلمان قرآن کے پہلے صفحے میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک نیو مسلم تو فیل نہیں ہوتا, اور جو صدیوں سے مسلمان ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو مجھے میں پھر علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ ان کو پہلا صفحہ بھی نہیں قرآن کا پڑھا سکے, اور توحید میں کرپشن, تو پیچھے کیا بچ گیا ہمارے. تو میں کہتا ہوں بکش بنو, یہ میری لیگیسی ہے. بھلے وہ کسی بابے نے لکھی ہو بک, بابا کافر بھی کوئی کہنا قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہے اور وہ ریفرنس وہ نکل آئے,
وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹا تھا، بات سچی کی۔ میں یہی تو کہتا ہوں، اور میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ یار میں شیطان سے بڑا شیطان تو نہیں ہوں نا۔ آپ اپنے فالوورز کو یہ کہا کریں کہ وہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے وہ لے لو، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، انجینئر اگر کہے گا نا قرآن و سنت سے بھی، ہم نے وہ والی نہیں لے رہی، اور میں ترجمے بھی ان کے ہی دکھاتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں جی سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین و حضرات، بات ہماری رہی انجینئر صاحب سے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایکو چیمبر دے دیں، ایک ایسا موقع دے دیں کہ جہاں پہ وہ آپ اتفاق کیے جائیں۔ دا ہول پوائنٹ از کہ آپ اچھے مہذب طریقے سے، جو کہ اسلامک اسپرٹ ہے، کہ اپنے جو چیزیں ہیں وہ آئیڈیاز کو چیلنج کریں، جو کہ آج ہم نے چیلنج کیا۔ ٹروتھ بی ٹولڈ، میں ساری باتوں سے میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن آئی گیس انجینئر صاحب کا جواب ہوگا کہ مطمئن کرنا تو انبیاء کا بھی کام نہیں تھا، ان کا بھی کام پہنچا دینا تھا، تو آئی ووڈ امیجن کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی۔ یو ول بی دا بیسٹ جج کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ کے کامنٹس کی صورت میں آپ کی رائے ہمیں ملتی رہے گی۔ نیکسٹ گیسٹ، اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر سر۔